بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اس کو شروع کرتا ہوں جی۔ ترجمہ جو ہے ہمارے پاس وہ پڑھ دیتا ہوں ایک دفعہ، اینڈ دین بھی موو فارورڈ۔ جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ نے اس کو جوڑنا ہے، ہر آیت کو کوشش کریں کہ اس کو لنک کریں اس جسٹ کے ساتھ جو آپ نے اسٹیپ 2 میں ڈٹرمن کی ہے، اس کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ لنک ہوگی نا پھر۔ تو میں یہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ویل موو فارورڈ جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے، اس لیے اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو، اور میرے ہی غضب سے بچو، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ، یہ حق کو چھپانے کی کوشش ہے، اور تم جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، درا حالے کہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو؟ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے، اور ان کو ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا بھی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جی۔ ہم آج جو ہمارا ٹاپک ہے جو میں چاہ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی میں ایکسٹرا اضافہ نہیں کر رہا ہوں، یہی اصل میں اسٹیپ 3 بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو اسٹیپ 3 ہے کہ ان میں ان سب کے لیے کیا ہدایت ہے، میں اصل میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس سے جوڑ کے پہلے سمجھیں، اس کے بعد اس کو بیان کریں گے تو وہ بالکل ایک واضح نظم ربط میں آئے گی بات۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ if anybody is prepared to share۔ جی شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر میں نے اس سب کا نہ صرف ایک جملہ ہی لکھا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو غضبناک انداز میں نصیحت کی ہے۔ ٹھیک ہے جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی شہیدی قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو ڈانٹ رہا ہے نا، اس کو جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے نا، اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر تم یہ کر لو گے نا تو بچ جاؤ گے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ مطلب نماز سے اور اس سے مدد لے لو، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، مطلب جو پیغام آیا اور جو عمل کر رہا ہے اس کے ساتھ مل جاؤ، اور بار بار اللہ تعالیٰ جیسے وہ چیٹنگ بھی نہیں کرواتا کہ اگر یہ بھی کر لو گے نا تو ابھی بھی ٹائم ہے، بچ جاؤ گے، تو ابھی اچھا بھی مل جاؤ۔ مجھے ہوں مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ اللہ ٹھیک ہے تعالیٰ ڈانٹ ضرور رہا ہے، ان کو فہرست ضرور بتا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیز بھاری ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جس طرح ایک ماں ریوارڈ، مطلب ماں کے انداز میں نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے مشکل کام ضرور ہے لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، تم مطلب اتنی پاورفل قوم ہو، اتنا کچھ کر چکے ہو، اگر تھوڑا سا یہ بھی کر لو گے نا تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے پوری آیتوں میں۔ نہیں، آپ نے اس میں اسٹیپ 2 کیا ڈٹرمن کیا تھا پہلے؟ اسٹیپ اسٹیپ 2 تو اسی طرح تھا کہ ان آیات میں اللہ نے انتہائی غضبناک طریقے سے بنی اسرائیل پر کیے گئے احسانات اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے، پھر ان نعمتوں کو فراموش کر کے جن جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، ان جرائم کی فہرست گنوائی گئی ہے، اور اللہ کی تنبیہات کا ذکر ہے، اور جو 44 آیت ہے اس میں یہود کے علماء اور ان کے جرائم اور ان کو کی گئی نصیحت کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ میں نے تو بس سر ٹھیک ہے۔ یہی کیا تھا۔ اچھا یہ نہیں، اسٹیپ 2 تو میں نے گزارش کی تھی، یہ پچھلے 2 سیشن میں ہم نے اس سے بات کی تھی کہ یہ جو ہے ایک جملے میں ان آیات میں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے، یہ بتانا ہے، ان 40 سے 46 تک اصل بات کیا ہے، یعنی اس بات کی جسٹ کیا ہے۔ اور یہ جو آج ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے
کہ وہ جو جسٹ ہم نے ڈٹرمن کی ہے، یہ آپ اس میں شاید پچھلی ایک دو کلاسز مس تو نہیں ہوئی آپ کی؟ نہیں سر، لیکن میں نے ساری سن لی تھی. میں نے اچھا، ایک جملے میں اگر ریلیٹ کرنا چاہا نا تو اس کو یہی کیا کہ اسرائیل کو غضبناک انداز میں نصیحت کی گئی ہے، پھر کیا نصیحت نصیحت کی کی گئی ہے. کیا نصیحت کی گئی ہے؟ سر یہی کہ مطلب نماز اور زکوٰۃ سے مدد لے لو، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، اور جس طرح میرے وعدے کو یاد کرو. پھر اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے. ابھی دیکھیے یہ جس طرح سے آپ فرما رہی ہیں نا، یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک دو تین چار احکام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اسٹیپ نمبر 2 کا کام ہے وہ بیسیکلی یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش ہے کہ یہ بنیادی طور پر کیا ایک بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس میں آپ شامل رہیے، یعنی آپ کی بات غلط نہیں ہے، صرف یہ کہ وہ الگ الگ ہو گئی ہے. یہ غلطی ہو جاتی ہے ہم سے جس وقت ہم اس کو الگ الگ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ مثلا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنائی ہیں، پھر اس کے بعد ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، یہ 4 5 احکام آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اگر یہ ایک بات ہے تو پھر یہ 4 5 احکام اس سے ایک بات سے ریلیٹ کریں گے نا. یہ کیا بات ہے؟ آپ بات سمجھ رہی ہیں؟ یعنی ہم نے اس کی جی کوشش جی. کرنی ہے، ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے کہ اس کو ڈٹرمن کریں کہ وہ کیا ایک بات ہے جس سے یہ ساری چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ اس میں شامل رہیں، اگر آپ چاہیں تو بعد میں ایڈ بھی کر لیں اپنی کوئی بات اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں. لیکن یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ بیسیکلی اسٹیپ نمبر 3 بن جاتا ہے انڈیپینڈنٹلی کہ کیا کیا احکام ہیں، ٹھیک ہے جی؟ لیکن اگر آپ اس کو جوڑیں گے تو پتہ چلے، شاید یہ پتہ چلے، شاید یہ معلوم ہو، آپ کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ اس میں یہ الگ الگ احکام ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم دوسروں کی بھی سن لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ شاید اس سے یہ پتہ چلے کہ نہیں کوئی کنیکٹنگ چیز ہے بیچ میں، ٹھیک ہے جی؟ نہیں سر، علیحدہ علیحدہ ایک کام نہیں ہے. مطلب وہ جو چیزیں کر رہے تھے نا، ہوں. انہی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو نصیحت کر رہا ہے نا، اور انہی نہیں چیزوں پہ مطلب وہ الگ جھنجھوڑ رہا الگ چیزیں ہیں، ہے. ان کے جو ٹھیک ان ٹھیک. کی جو مختلف چیزیں ہیں وہ الگ. مثلا ایک بات یہ کہ اپنے میری نعمتوں کو یاد کرو، وہ شاید نعمتیں بھول گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، یہ دوسری بات. پھر تیسری بات یہ کہ جو میں نے اب کتاب نازل کی اس کو مانو. پھر چوتھی بات یہ کہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملا کے چھپاؤ نہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اسی طرح سے یہ بات کہ ایک ایک اخلاقی برائی بھی بیچ میں بتا دی کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اب کیا یہ اخلاقی برائی پچھلی باتوں سے ریلیٹڈ ہے؟ یعنی اگر یہ آپ پورے کو ایک ایک ہولسٹکلی دیکھیں تو کیا یہ ایک بات لگ رہی ہے؟ اگر ایک بات لگ رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ اور پھر یہ چیزیں اس سے جڑیں گی کیسے؟ نہیں ہے، اگر لیٹ سے آپ کو ایک بات نہیں لگ رہی کوئی بات نہیں، ہم اس کو اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن جن کو ہم اوروں کی بھی سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. لیٹ سی آپ چلے. کی اگر کوئی ٹھیک رائے سر. اس میں بنتی ہے تو شیئر کر دیجیے گا، ورنہ صحیح ہے آگے چلیں گے انشاءاللہ. جی. ٹھیک سر. تھینک یو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے کہا تھا وہ 3 آپ نے چھوٹے چھوٹے سوال دیے تھے پہلے کرنے کو کہ تاکہ وہ مزید کلیئر ہو. جیسے آپ نے کہا تھا کہ وہ آیات کو بیچ ڈالتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے کہا تھا کہ یہ کر کے لائیں کہ جھکنے والوں سے کیا مراد ہے، اور خود کو بھول جاتے ہو، اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز، تو وہ کون سی راہ؟ چلیے ہم، یہ والا میں نے سوال کیے ہیں پہلے، یہ بتا دوں اچھا سر. جی، بتا دیں. سر مطلب یہ ہم نے جھکنے کر والوں لیے سے تھے مراد، پچھلی دفعہ، بس نہیں جھکنے سر والے پورے رہ نہیں گئے کیے. تھے. جی یہی والا رہ گیا سر تھا. جھکنے سر ورکاؤ جھکنے مع والوں سے الراکعین. مراد جی. رکوع کرنے والے، اور رکوع سے مراد نماز ہے. اور جھکنے والوں میں اور بھی زیادہ جو مانوی طور پہ آ جاتا ہے کہ سرنڈر کر دینا، کہ اس دعوت کو مان لو، یعنی عاجزی اختیار کر لو، تکبر نہ کرو. اور دوسرا جو آپ نے کہا تھا کہ خود کو بھول جاتے ہو، تو اس میں شاید ان کے بنی اسرائیل کے علماء کو کہا جا رہا ہے کہ جو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، ان کو وفاداری، عہد کی پاسداری کی تلقین کرتے ہیں. اور اب جب تورات کے احکام کے مطابق اس رسول اور اس کی دعوت کو قبول کرنے کو کہا جا رہا ہے، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہارے بھائیوں کے منہ میں کلام ڈالوں گا اور تم نے اس کا ساتھ دینا ہے، تو اب ایسے بن گئے ہو جیسے جانتے نہیں ہو. رائٹ. سر یہ ٹھیک ہے؟ بہت اور اچھا جی. تیسرا یہ کہ اس جو راہ پر پہلی چلنے بات ہے کے نا، لیے صبر. جو آئی ایم جی سوری جی آپ پلیز جی کمپلیٹ کر لیجیے. جی فرمائیے. سر آپ بتائیے. نہیں سر نہیں آپ نہیں آپ بتائیے. بتائیے.
پھر فرمائیے سر فرمائیے. تیسرا جو تھا کہ اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد لو، اور یہ بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ اس راہ سے مراد جو ہے وہ یہ پوری ساری باتیں جو ان سے کہی گئی ہیں، حق اور سچ کے آگے جھک جانے کی، رسول پر اور قرآن کی دعوت کو لینے کی، نسلی اور قومی تفاخر کو چھوڑ کر جو ہے وہ نئے نبی کے ساتھ جو ہے وہ اس دعوت کو لے کر چلنا. اور پھر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے مفادات کے کھونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدا کے سامنے پیشی کا ڈر ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے تم ٹھیک مطلب حق اور باطل کو گڈمٹ نہ کرو. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق جو آیات ہیں ان کو گڈمٹ کر کے، اور یہ نہ کہو کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، نہیں وہ قرآن نہیں ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اور تورات کی روح سے یہ ساری ذمہ داریاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق تھیں. اور وعدہ پورا کرو یعنی شریعت پر عمل، اور یہ آخری نبی پر ایمان اور اس کی مدد کا، تو دنیا میں عروج حاصل ہوگا. مصلحتوں اور اندیشوں کو چھوڑ کر میری عظمت اور میرے خوف کی پیشی، عدالت کی پیشی کو یاد رکھو. اور تورات کی پیشن گوئیاں جو یہود کے ہاں تھیں جسے قرآن نے سچا ثابت کر دیا تھا، اس پر ایمان لاؤ. تمہیں لپک کر اور دوڑ کر اس پر ایمان لانا چاہیے. دنیاوی فائدے کی خاطر جو ہے وہ اپنے خدا کے باندھے ہوئے عہد نہ توڑو. تورات کے احکام کو پس پشت نہ ڈالو. خدا کی عظمت سے ڈرو، اس کے آگے عاجزی اختیار کرو، حدود سے تجاوز نہ کرو، اس کے احکام و ہدایات سے لاپرواہی نہ کرو. اور جانتے بوجھتے حق کو چھپا کر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق تھے ان پیشن گوئیوں کو مت بدلو. اور نماز زکوٰۃ جو ہے بنیادی رکن رہے ہیں ہر نبی کے، تو یہ ان کو وہ جانتے تھے پہچانتے تھے، بس اس میں تبدیلیاں ہو گئی تھیں. تو ان کو اس لیے ان کو یہاں اسلام کی دعوت ہے، جو اسلام کی دعوت پوری نہیں ہوتی نماز اور زکوٰۃ کے بغیر. اور تکبر نہ کرو، جھک جاؤ یعنی سرنڈر کر دو. اور وفاداری اور عہد کی پاسداری ان کو یہود کے علماء کو کہا جا رہا ہے. اور یہ کہ دعوت کو قبول کرو، آخرت کی پیشی سے ڈرو. نسلی تفاخر آخرت میں کام نہیں آئے گا بلکہ عمل کام آئے گا. یہ ساری چیزوں کے لیے صبر، اور صبر جو ہوتا ہے وہ استقامت سے خدا کی پیشی کو مد نظر رکھ کے، اور ایک چیز پر جس کو حق جانے اس پر جم جانا اور اس پہ استقامت سے قائم رہنا، چاہے اس میں دنیاوی فوائد جا رہے ہوں، اور خدا کی پیشی سے ڈرتے ہوئے. تو اور نماز جو ہے وہ خدا سے تعلق کی وجہ سے جو ہے انسان کو ایسے راستے پہ مضبوط کرتی ہے. اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو گدیوں پر بیٹھے ہوں اور نسلی طور پر وہ امام بن چکے ہوں، اور ان کو ایک دم یہ کہا جائے کہ اب تم ہٹ جاؤ اور دوسرے کو بیٹھنے کا موقع دو، تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن ان کے لیے مشکل کام نہیں ہوتا جن کے نزدیک خدا کے سامنے حاضری کا خوف ہو، جن کو اپنے عمل کا جواب دینا ہو. تو وہ جو ہیں اپنے اس تکبر پہ بھی اور اپنے اس مطلب یہ مایوسی پہ بھی قابو پا سکتے ہیں، اور وہ خدا کے آگے مطلب سرنڈر کر سکتے ہیں، اس نبی کو مان کے اس کا ساتھ دے سکتے ہیں. سر یہ تھا. ٹھیک ہے. جو آپ نے پہلی بات فرمائی ہے کہ یہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین میں وارکعوا مع الراکعین سے مراد اصل میں یہ ہے نماز قائم کر، نماز بھی مراد ہے. اور آپ نے پھر دوسرا یہ فرمایا کہ وہ ایک جس کو میٹافوریکلی کہہ سکتے ہیں کہ حق کو ماننے والوں کے ساتھ تم بھی حق کو مان لو، ان کے آگے جھک جاؤ. آپ کی اس میں پریفرنس کیا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ میٹافوریکلی یوز ہو رہا ہے، حق ماننے والوں کے ساتھ تم بھی حق کو مان لو، یا یہ ایک نماز کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ جی سر، یہ دیا تو نماز کا ہی جا رہا ہے حکم، نماز کو پہلے تو نماز کا یہ دیا اس جا رہا ہے، لیکن مانوی طور پہ یہ ہے کہ سرنڈر بھی کر دو. آپ یعنی دونوں ہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پریفرنس کیا ہے کہ یہ دو ان میں سے کون سا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر؟ یعنی نماز ہی یعنی کا حکم. نماز کا حکم ہے. جی نماز. نماز کا جی حکم جی. جو ہے اس میں بس ایک چیز جو غور طلب ہے وہ یہ کہ اقیم الصلاۃ کہنے کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی رکوع بات کرنا، یہاں جی جی یہ کہہ رہے ہیں رکوع آپ کے اقیم الصلاۃ کے بعد رکوع کرنے کی بات. ہاں، اس کی ذکر کرنے کی کیا ضرورت آئی؟ مطلب جب آپ ساری نماز سامنے آ گئی ہے، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. تو سر وہ تو وہی بات ہے نا کہ عاجزی اختیار کرو، کہ مان لو اس نہیں تو قرآن پھر کو، اس آپ نبی کی، کو. میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی پریفرنس کیا ہے یہاں پر؟ ورکعوا مع الراکعین سے مراد
رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو ہے، یا یہ کہ جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ؟ خدا کی بات کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکنے والوں کے یہ ساتھ تم بھی جھک یہ جاؤ. تھوڑی سی کوشش کرنی ہے کہ اس میں نا آپ اپنی پریفرنس قائم کریں. جب آپ کے سامنے 2-3 مفاہیم آ جائیں کہ شاید یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، واٹ از اٹ دیٹ یو آر پریفرنگ، ڈونٹ وری اباؤٹ مسٹیکس، یہ ٹھیک ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. وہ کیونکہ سر یہ دو پریفرنس ہی جو ہے، باتیں ایک ہی جیسی ہیں نا جی، 2 باتیں ایک ہی جیسی ہیں نا کہ ایک تو نماز اور پھر رکوع کا بھی ذکر کر دیا گیا، تو اس لیے پریفرنس آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو نماز کا ذکر ہے تو پھر یہ رکوع نہیں دوبارہ میں کیوں اس ہوا. لیے نہیں پریفرنس کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جنرلی آپ کو پریفرنس دینی چاہیے قرآن مجید کے مفہوم کو ڈٹرمن کرنے میں، سمجھنے کے لیے. اگر آپ کو لگتا ہے اس کے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، تو پریفرنس آپ کو دینی چاہیے، ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یا یہ کہہ دیں کہ میں نہیں ڈٹرمن کر سکا. یعنی یہ 3 مطالب ہو سکتے ہیں، میں اس میں پریفرنس نہیں دے سکا. ٹھیک ہے جی. یعنی ٹھیک ہے سر. یقیناً مطلب ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بات کے اندر مطلب ایک ہی رکھا ہے، لیکن میں اس کو ڈٹرمن نہیں کر سکا ابھی. پھر اس جگہ پہ کھڑے ہو کر بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. جی نمبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. یہ ایک سیکنڈ جی، آئی ایم سو سوری شبانہ. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی جس ڈٹرمن کی ہے، جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے اس کو کی تھی نا کہ یہ دعوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت ہے. تو اس کو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اس کے اندر 40 سے 46 تک جو آیتیں ہیں وہ ساری اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹ بھی کرنی ہے. اس پر بھی آپ پھر نیکسٹ جب بھی آپ کی باری آئے تو ضرور شیئر کر دیجیے گا. جی امبر آپ فرمائیے. جی سر یہ اسٹیپ 2 کی جو جس تھی وہ میں نے جو لکھی ہے وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور سر اس کا جو لنک ہے وہ سر اسی کے ساتھ اسی ایک اس کے ساتھ جڑ رہا ٹھیک. ہے. سر سب سے پہلے یہ کہ مطلب تم میری نعمت کو یاد کرو اور عہد کو پورا کرو. تو عہد کو جب پورا کریں گے تو آبویسلی تورات میں جو ہے وہ پیشین گوئی تھی کہ جب پیغمبر آئے گا اور ہدایت لے کر آئے گا تو تم اس کو ماننا اور اس کے پیغام کو اور اس کا ساتھ دینا. ٹھیک ہے، تو وہ اب آ گیا ہے، قرآن اس کو وہ نازل ہو گیا ہے، تو اب تم اس کا ساتھ دو. تم کیوں نہیں دے رہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ تم کہا کہ سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. یعنی یہاں پر تھوڑی سی جیسے کہہ رہی کہ تعریف بھی کی ہے کہ یہ قرآن کیونکہ ان پشین گوئیوں کا مصداق بن کر آ گیا جو تمہاری کتاب میں موجود تھی، تو تمہیں آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہیے تھا، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر بن گئے ہو، تو کیوں اس قرآن پر ایمان نہیں لے کر آ رہے؟ پھر صحیح. کہا کہ تھوڑی قیمت کے عوض جو ہے میری آیتیں نہ بیچو. یعنی اپنے تھوڑے سے دنیاوی مفادات کی خاطر تم احکام الہی کو پس پش ڈال رہے ہو، اور اپنے اس مفاد کی خاطر تم اس قرآن کو قبول نہیں، اس کے پیغام کو قبول نہیں کر رہے. تو سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو. اور کہا کہ پھر نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تو یعنی پھر کہا کہ obviously جب قرآن پر جب تم ایمان لے آؤ گے تو ایمان لانے کے بعد جو بندگی کے تقاضے ہیں، جو لوگ اس کو مان گئے ہیں اور جو اس کو پورا کر رہے ہیں، تو ویسے ہی تم بھی اس کو پورا کرو. یعنی جیسے انہوں نے اس کو مانا ہے اور جیسے اس کی جو ریکوائرمنٹس تھی انہوں نے فوراً پوری کر رہے ہیں، تو تم بھی اسی طریقے سے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرو. اور اس میں سر جو میں نے جو اس میں پڑھا تھا سر، اس میں یہی تھا کہ یہود جو تھے وہ نماز کے ارکان میں سے رکوع ایک وہ رکن تھا جس کو وہ بالکل فراموش کر چکے ہوئے تھے. تو شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکوع کا خاص طور پر ذکر کیا کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو. یعنی جس طرح سے یہ قرآن کے ارکان کو پورا کر رہے ہیں، نماز کے ارکان کو پورا کر رہے ہیں اس کے حکم کے مطابق، تو تم بھی اسی طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو.
اور پھر کہا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، اس میں شبہ نہیں کہ یہ بہت ہی بھاری ہے۔ تو اس میں سر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کو اختیار کرنے اور اس پہ ثابت قدم رہنے کے لیے جو دو چیزیں انسان کے کام آئیں گی وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی ہیں کہ صبر اور نماز، یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گی، کیونکہ حق پر چلنا، اس کو پہلے تو اختیار کرنا سوچ سمجھ کے، اور پھر اس پہ ثابت قدم رہنا، جو ثابت قدمی ہے وہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ نہیں، اگر تم اس قرآن کے مطابق ایمان لے آؤ گے اور تم اس کو اپنے سارا یہ دنیاوی مفادات اور یہ سب کچھ اور اس کے مطابق تم اپنے آپ کو ڈھال لو گے اور اس کی بندگی تم پوری طور پہ اختیار کر لو گے، تو اس نو ڈاؤٹ کہ تمہیں اپنے اس کی اگینسٹ جانا پڑے گا مین اسٹریم کے، لیکن اگر تمہارا ہدف جو ہے وہ آخرت ہوگی اور تمہاری نگاہ آخرت پہ ہوگی تو پھر تمہارے لیے یہ چیز آسان ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے نا اس طریقے سے عمل کرو۔ تو سر میرے لیے صحیح، تو پھر یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس ایک چیز کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ رائٹ، یعنی اب دعوت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو ماننے کی، اور یہ ساری چیزیں اس سے جڑ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اینی بڈی ایلس جی؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ راشدہ آپ کا ہینڈ ریز تھا لاسٹ سیشن میں، تو آپ پہلے آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے؟ الحمد للہ۔ سر اس میں نا اللہ فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت تھی وہ شہادت علی الناس کی تھی۔ پھر اس میں نا یہ جو جڑ رہا ہے کہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بنی اسرائیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو میں اسے اس طرح جوڑ رہی ہوں کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، یعنی تمہیں سرفرازی عطا فرماؤں گا، اور مجھے سے ڈرتے رہو، یعنی اور ایمان لو جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے کتاب، اس پر یہ کتاب یعنی قرآن حکیم تمہاری ان کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس آلریڈی تورات اور انجیل موجود ہیں، اور سب لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور تم اس پر ایمان لے آؤ اور پہلے انکار کرنے والے تم نہ بن جاؤ، کیونکہ تم لوگوں نے اس کی تصدیق کرنی تھی، اللہ نے تم ہی سے یہ شہادت کا وہ یعنی لیا تھا وعدہ، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ بیچ ڈالو، یعنی اپنا مفاد مت دیکھو کہ ہماری جو سرداری ہے یا جو ہمارا یہ جو ہم عالم اور سکالر بنے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے، تو یہ ہمارا سارا ناک ہماری کٹ جائے گی، تو اس کو نہ دیکھو اپنے مفاد کو، بلکہ اللہ کی جو رسول ہیں ان کے اوپر ایمان لے آؤ، اور دنیا کے حقیر بدلے کے بدلے میں آخرت کی جو اصل زندگی ہے اس کو نہ چھوڑو اور میرا تقوی اختیار کرو، اور تم یعنی قرآن آ چکا ہے، وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اور تم حق کو گڑ مڈ نہ کرو، ایسے جیسے جسم لباس میں چھپ جاتا ہے تو تم بھی ایسے ہی اس حق کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، جو بھی شواہد تمہارے پاس آ چکے ہیں تم ان کو چھپا رہے ہو، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی نماز قائم کرو جو کہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اور زکوٰۃ جو کہ اللہ نے اپنے یہ دل کی بخیلی سے بچاتی ہے، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، اور مقتدی بن کر اس امام کے پیچھے آ جاؤ جو اب مصداق بن کے آئے ہوئے ہیں۔ تم لوگوں کو تو وفاداری ایفا عہد کا حکم دیتے ہو جبکہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی کہ یہ چیز تم دوسروں کو کہتے تھے کہ آخری رسول آئیں گے تو تم انتظار میں تھے، اب دوسروں کو تو کہہ رہے تھے، خود اس پر عمل کرنے سے رکے ہوئے ہو، جبکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تمہارے پاس یہ سارے شواہد بھی آ چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بنو اسماعیل میں سے جو رسول آنے تھے وہی ہیں، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ تمہاری اپنی سوچ سمجھ نہیں ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، اگرچہ یہ بات یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں بہت ہی بڑی بات ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت ہے وہ بنو اسماعیل میں آ چکی ہے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اگر تم صبر کرو گے اور نماز پر ڈٹے رہو گے تو یہ ان کے لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ماننے والے ہیں،
وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو یہ چیز ان کے لیے مشکل نہیں ہے، تو لہٰذا تم صبر کا مظاہرہ کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ یہ سارا اس طرح کنیکٹ ہو رہا ہے اس سے۔ بات ہے جی، بات ہے، ویری گڈ۔ اور یہ جو ہے اس میں جو صبر ہے یہاں پر جو صبر ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ اس کو بھی دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی وہ جس کو ہم پیشنس کہتے ہیں وہ ہے اس سے مراد، اسٹیڈ فاسٹنس مراد ہے، استقامت مراد ہے، یہ کیا چیز مراد ہے؟ یہ بھی اس پہ، یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے لیکن اس پر بھی سوچ ضرور لیجیے گا، کیونکہ دس از امپورٹنٹ۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا نا کہ جب مشکل آ جاتی ہے، جب انسان کی اجتماعی یا انفرادی ایگو مسئلہ بن جاتی ہے، تو کیا چیز ہے جو کہ انسان کو فائدہ دے سکتی ہے، یعنی کس چیز سے مدد لینی چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ جو مشکلات ہیں سر ان میں، ہاں جی، اس کا کچھ اس طرح لکھا تھا کہ نماز قائم کرو جو کہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اور زکوٰۃ ادا کرو جو کہ بخیلی اور حب دنیا سے بچاتی ہے، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ تم بھی اپنا فخر و غرور توڑو، حسب نسب کے چکر سے نکل کر جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بن جاؤ۔ ابلیس کے ساتھ ہی نہ بنو، جس طرح کہ وہ انا میں آ گیا تھا اور تم اسی جی طرح انا میں آئے ہوئے ہو۔ کیا تم دوسروں کو تو نیکی یعنی کی تلقین کرتے ہو، یعنی کہ وفاداری، افائے عہد اور ادائے حقوق کے درس دیتے ہو، اور خود اس پر عمل کرنے سے منافقت کی وجہ سے رکے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ اللہ نے تم سے تمہارا حساب لینا ہے؟ اس یعنی آیت نمبر 45 میں ہے کہ مدد لو صبر سے اور نماز سے، یعنی کہ بے شک رسالت اب بنی اسماعیل کے پاس آ چکی ہے، اور تم بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرو اور نماز ادا کرو جو کہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ بے شک یہ دونوں بہت مشکل کام ہے، مگر ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو کہ اس عارضی دنیا کا رزلٹ اس ابدی دنیا میں پانے والے ہیں۔ کیا بات ہے جی، زبردست۔ یہ میرے خیال میں ایک بڑی امپورٹنٹ ہدایت اس لحاظ سے ہے، یعنی فار می، فار آل آف اس، کہ یہ جو زندگی میں یہ مواقع آئیں گے ہمارے، کہ جدھر آپ کا پرنسپل جو ہے وہ آپ کو اس چیز پہ عمل، یعنی پرنسپل پر عمل کرنے سے آپ اس وجہ سے رک رہے ہوں گے کہ میں چھوٹا پڑ جاتا ہوں، اس معاملے میں استقامت رکھنا اپنے اندر، استقامت رکھنے کا مطلب ہے کہ نہیں، جو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ میری ویلیو ہوگی یا یہ میرا پرنسپل ہوگا، اس پر کھڑے رہنا اور نماز سے مدد لینا۔ ٹھیک ہے، ان دو چیزوں سے آپ کو مدد حاصل ہو، اور اس میں جو موٹیو بنے گا وہ بیسیکلی یہ بنے گا کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں اس سے ملنے والا ہوں، یعنی یہ موٹیو ہے، یہ ڈرائیو ہے ہماری اہل ایمان کے لیے، جو ڈرائیو بنے گی وہ یہ ہے، اور جو عمل اس میں مددگار ہوں گے وہ دو ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک عمل جو ہے وہ یہ والا ہے کہ میں نے جو چیز ٹھیک ہے اس پہ کھڑا رہنا ہے، نقصان ہوگا تو ہوگا، ایگو جائے گی تو جائے گی، لوگ برا کہیں گے تو کہیں گے۔ ایک تو یہ استقامت، اور دوسرا یہ کہ اس استقامت کو بھی بہت زیادہ سپورٹ جو دے گی چیز، وہ خدا کے ساتھ وہ تعلق ہے جو نماز سے پیدا ہوتا ہے، کہ پروردگار تو نے پکارا ہے، حاضر ہوں، یہ تیری پکار تھی، پھر اس پہ بھی سرنگوں ہو گیا۔ یہ جو زندگی ہے یہ اسی کی پکچر بنے انشاءاللہ۔ اچھا، جزاک تھینک اللہ یو سر۔ جی، تھینک یو جی۔ فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ یہ میں نے اسٹیپ 2 میں پہلے تو لکھا تھا کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کو اللہ سے ان کے عہد پورا کرتے ہوئے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن پھر میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ عہد وہ جنرل ہو جاتا ہے، کیونکہ عہد تو ان کا یہ بھی تھا نا کہ وہ اللہ کا میسج آگے لوگوں تک پہنچائے، لیکن ان آیات میں مجھے لگتا ہے کہ جو ایک ہائی لائٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو تورات کی پیشن گوئی کا تقاضا پورا کرتے ہوئے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کو میں نے جو یہ مطلب میں نے جو کنکلوڈ کیا وہ اس وجہ سے کیا کیونکہ نعمت اور عہد کی بات کے بعد فوراً یہ بات ہوئی کہ قرآن پر ایمان لاؤ جو اس چیز کی تصدیق میں اتارا گیا جو تمہارے پاس ہے، اور پھر آگے یہ کہ سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بن جاؤ، کیونکہ ان سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ سب سے پہلے مانیں گے، نہ کہ یہ کہ سب سے پہلے انکار کر دیں گے۔ ہوں، اور پھر آگے جیسے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، کہ ان کے پاس حق تھا، ان کے پاس وہ پیشن گوئی تھی،
اور اس کو باطل سے نہ ملاؤ، اسے چینج نہ کرو، اور اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور یعنی نماز یہاں اور پر زکوٰۃ۔ مراد اس حق کو باطل سے ملانے سے مراد جو ہے وہ بیسیکلی وہی پیشین گوئی ہی کی طرف اشارہ ہے، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ یس، مجھے یہ رائٹ لگتا ہے کہ جیسے وہ یہاں پر جو مطلب اس کا میننگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پیشن گوئی تھی اس کو مطلب چینج کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کو چھپانے کی رائٹ کوشش نہ کرو، رائٹ میں اور ایکچولی یہ دس از واٹ آئی مینٹ، یہی میرا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو جس کو سامنے رکھ کر اس کو جوڑیں گے نا، تو جب جوڑیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر بظاہر جنرل بات بھی اصل میں اسپیسیفک ہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یس، مجھے لگا کہ یہ مطلب اس میں میں نے اپنی کریکشن کی کہ جنرل عہد کی ابھی بات نہیں ہو رہی، ابھی رائٹ اسپیسیفکلی اس پیشن گوئی کی بات ہو رہی ہے جو تورات میں ہے، اور اس کے مطابق مطلب قرآن پر ایمان لاؤ، اور پھر آگے جیسے کہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ جبکہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو، تو دوبارہ وہ ان کی کتاب کو ریفر کیا گیا کہ تم تو اس کو پڑھتے بھی ہو، تو پھر بھی تم نے اس میں بالکل پڑھا صحیح، بھی ہوگا، پڑھا بھی ہے، لیکن پھر بھی تم اس کو مطلب اس پہ یقین ایمان نہیں لا رہے اپنا۔ ٹھیک اور پھر ٹھیک، وہ آگے وہی بات ہے کہ یہ قرآن پر ایمان لاؤ، اس میں صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور یہ جو بھاری ہے تو obviously ان کو، کیونکہ اب ایک طرح سے بنی اسماعیل کو وہ پوزیشن دینی تھی جو ان کے پاس تھی، تو ان کو ایک طرح سے اپنے آپ کو سیکنڈ نمبر پہ لانا تھا، تو obviously وہ ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ سو یس، مجھے یہ اس طرح سے میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا کیونکہ مجھے یہ بہتر لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، جی تھینک یو۔ اور یہ تھنک آف اٹ ایز اے ورک ان پروگریس، دس از امپورٹنٹ جی، یہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ میں نے اس کو دوبارہ غور کیا اور پھر یہ چینج کیا، دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی مین۔ یہ ابھی بھی یعنی یوں کبھی نہیں سوچنا ہے کہ اب ہو گیا ہے، اب کام ختم ہو گیا ہے، یہ آیتیں اب پوری طرح سمجھ میں آ گئی، نو کیپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ، کیپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ، دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو جتنا ہم سمجھ سکیں بہتر سے بہتر۔ جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر مجھے تو لگ رہا ہے سب لوگ اسٹیپ 3 کر رہے ہیں، کافی ڈیٹیل نہیں بتا رہے۔ میں نے آپ سے جی میں نے یہ گزارش کی آپ سے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے آپ کو ایک اور طرح سے بتایا، یہ آپ نے اسٹیپ 2 کر لیا تھا نا؟ ہاں جی، کر لیا۔ جی اسٹیپ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ جو آیت 40 سے 46 تک ہے، اس میں جو آیتیں ہیں وہ جو آپ نے اسٹیپ 2 ڈٹرمن کیا اس سے آپ نے جوڑنا ہے، یہی اصل میں اسٹیپ 3 کا کام ہے۔ جب آپ یہ کر تو لیں گے، آپ نے، جی سر، آپ نے رکوع والی آیت کا آخری جو آپ کی بات تھی پچھلے اس میں، تو آپ نے آخری بات یہ کہی تھی کہ رکوع والوں کے ساتھ جو ہے وہ رکوع جی کرو، اس بات پر آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے۔ تو سر میں نے جو ہے وہ اس آیت کو اس طرح سے لیا ہے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مجھے 3 باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں میں زیادہ پرومیننٹ نظر آئی ہیں، وہ یہی ہے۔ سب سے پہلی کہ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعامات فرمائے ہیں بحیثیت قوم کے، ان کو جو فضیلت دی ہے اس کو یہ یاد رکھیں اور اس کو اپنا خاندانی یا ذاتی استحقاق نہ سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ان کو یاد کرائیے، انعام کی شکل جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عہد ان سے لیا تھا تورات میں کہ نبی اور قرآن پر ایمان لے کر آئیں گے، اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈریں اور کسی اور سے نہ ڈریں۔ پھر یہ تینوں باتیں جب کی ہیں انہوں نے، تو اس کے بعد ان سے کہا ہے کہ تم جو ہے وہ قرآن پر ہی ایمان لاؤ، اور یہ انہی تینی چیزوں پر یہ پوری دعوت جو ہے وہ منحصر ہے۔ اور پھر خاص طور پہ ان کے علماء کو جو یاد دہانی کرائی ہے ایک آیت میں، کیونکہ وہی انہی جو تینوں تھے چیزوں وہ سے کیا مراد ہے جی؟ آپ نے فرمایا انہی ایک تینوں پہلی چیزوں، چیز، پہلی اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت ان کو عطا کی تمام قوموں میں اچھا یہ سے اوکے، ان کو چنا، یہ پہلا انعام۔ پھر دوسرا یہ کہ جو عہد ان سے تورات میں لیا تھا نبی پر اور قرآن پر ایمان لانے کے لیے، ان آیتوں میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اس کو پورا کر دیں گے اور اس کو ٹھیک ہے، نہ بھولیں تاکہ میں بھی اپنا عہد پورا کر لوں۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈریں اور کسی اور سے نہ ڈریں، ورنہ اگر
اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ایمان کی طرف ان کو یہ توجہ دلائی ہے. اور جو آپ نے آیت بتائی تھی رکوع والی، وہ صرف اس وجہ سے رکوع نماز تو دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ نماز کوئی ان کے لیے اجنبی چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں پر نمازیں جو ہے وہ فرض کی تھیں، تو اور ان کو سب سے پہلے جو ہے نماز کا ہی حکم دیا گیا تھا، اور اسی کو انہوں نے فراموش کیا، اور اس میں جو ہے انہوں نے رکوع کو تو بالکل ہی نکال دیا. امام فراہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ سال میں شاید صرف ایک دفعہ ہی سجدہ کرتے تھے، اور باجماعت نماز کو بھی انہوں نے ترک کیا ہوا تھا، کیونکہ وہی جو ان کے اندر ایک تکبر تھا کہ عوام کے ساتھ اگر یہ کھڑے ہوں گے تو پھر یہ نیچے ہو جائیں گے، اور کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ سمجھتے تھے، پھر بہت زیادہ متکبر تھے یہ، تو یہ رکوع جو تھا وہ ان کی زندگیوں سے نکل گیا تھا. اس نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن رکوع نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر، اور اسی لیے جو اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیواروں پر جو سر ٹکرا رہے ہوتے ہیں یہ ان کے سجدے کی علامت ہوتی ہے. تو اصل میں تو نماز جو ہے نا سر، وہ تو باطنی اور ظاہری دونوں طور پر جو ہے وہ انسان کو ایک ایسا مقام عطا کرتی ہے اللہ کی نظر میں جو بہترین مقام ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس وقت جو ہے تم نے ان دونوں چیزوں سے ہی مدد لینی ہے. اور صبر جو ہے وہ یہ صبر نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مشکل آئی روئے پیٹے اور اس کے بعد خاموش ہو گئے، لیکن صبر یہ ہوتا ہے کہ جو ارادہ تم نے کیا ہے، جس کام کو لے کے تم کھڑے ہوئے ہو، اس کے اندر کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آئے تو تم نے استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، یہ صبر ہوتا ہے. تو صحیح. یہاں پر انہی تینوں چیزوں کو جو ہے وہ انہی باتوں کو جو ہے رکوع کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا ہے، اور اس یہ پہ ساری غور آیتیں اسی کرنا ہے سے جی تھوڑا ریلیٹ. سا، یعنی جس طرح جی سے آپ نے فرمایا، آپ نے بڑا اچھا ریلیٹ کر دیا سب چیزوں کو اس بات کے ساتھ کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت سے ریلیٹڈ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ ذمہ داری یاد دلائی ہے. وہاں پر عہد کو بھی آپ نے، عہد کا وہ حصہ جو ہے مراد ہے کہ جس میں پیغمبروں پر ایمان، ان کا مددگار بننا، ان کے راستے کی صفائی، یعنی جتنا ہو سکے ان کی مدد کی جائے گی، یہ سارا عہد تھا ان کا. یہ والا حصہ مراد ہے یہاں پہ جس طرح آپ نے کیا. اسی طرح سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ بھی غور کیجیے گا. میں آئی نو فرائی صاحب کی اور جاوید صاحب کی جو رائے ہے وہ اس معاملے میں یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے یہ کہ ورکعوا مع الراکعین سے یہاں پر یہ جاوید صاحب نے بھی اپنی اس میں ایکسپلینیشن میں لکھا ہے کہ یہود نے چھوڑ دیا تھا. کیا یہ موقع ہے اس کو بیان کرنے کا، لگتا ہے آپ کو؟ یعنی جب یہ کہہ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، ٹھیک ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ کہا پہلے، اور اقیم الصلاح جب کہا تو اسی چیز پہ کہا جا رہا ہے نا، اسی چیز کی کنٹینویشن پہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اس کی تصدیق میں نازل کر دی ہے، جو تمہارے پاس ہے. اور پھر یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے بنتے، سب سے پہلے کافر نہ بنو اور حق کو باطل سے مت ملاؤ، اور اس طرح کی بات جو ساری کہی. اور اس کے بعد واپس ایمان لاؤ سے جوڑا ہے اور یہ کہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر ورکعوا مع الراکعین میں اس کانٹیکس میں یہ جو جسٹ آپ نے ڈٹرمن کی ہے اسٹیپ 2 میں، اس کانٹیکس میں اس کی کریکشن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. یہ سوچنا ہے آپ نے، یعنی کیا یہاں پر یہ مراد ہے کہ رکوع کو ضائع کر دیا تھا، یا رکوع نہیں کرتے تھے، یا سال میں ایک دفعہ کرتے تھے، یا یہ کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ جو حق کو ماننے کے تقاضوں کے مطابق جھکنے والوں کے ساتھ خدا کے آگے جھک جاؤ. جی بالکل، یہ دوسری بات زیادہ مجھے ریلیٹ لگ رہی ہے، کیونکہ تکبر کا جو عنصر ان کے اندر غالب تھا وہی ان کو جھکنے بھی نہیں دے رہا تھا، تو اس لیے بس بھی یہ اس کو ڈٹرمن کر کے نا، تو یعنی جی اس میں تھوڑا سا بے خوف ہو کے یہ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میرے حساب سے یہ مطلب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میری غلطی ہو سکتی ہے. بالکل سر، ہو آئی کین سکتی ہے، بی ہاں. ایبسلیوٹلی لیکن رانگ بٹ اچھا دس از اگر واٹ میں آئی یہ تھنک. لکھ لوں اور جی، پھر اگر یہ غلط ہو تو پھر بعد میں اس کو ٹھیک کر لوں. وہ تو زندگی بھر کا کام ہے جی. یہ تو ہم پہلی دفعہ مل کے پڑھ رہے ہیں، اللہ نے جب تک توفیق دی پڑھتے رہیں گے.
جی جی بالکل سر، کوئی میری تو بس یہی والی بات ہے جو میں نے آپ ختم کو قرآن بتائی نا، کی جو پہلی تقریب تو بات نہیں آپ ہے. نے کہی اس میں یہی ٹھیک. ہے کہ تکبر جو ان کے اندر گھسا ہوا تھا اس نے ان کو رکوع سے بھی محروم کر دیا تھا، ٹھیک. اور یہی اس سے ریلیٹ ہو رہا ہے، ورنہ تو نماز کے بعد رکوع کا ذکر کرنے کی کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ رائٹ رائٹ. ٹھیک جی. ٹھیک، ٹھیک جی. اوکے۔ فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر وہ جو ہیڈنگ ان سب آیات کی تھی وہ تو یہی ہے کہ بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور آگے جو ریلیٹ کر رہی ہوں میں نے اس طرح لکھا ہے کہ امامت کے منصب کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن پر ایمان لاؤ، ایسا کرو گے تو میں تم سے کیے گئے عروج کے وعدے کو پورا کروں گا۔ یہ قرآن ہی تم سے کیے ہوئے وعدوں کا مصداق ہے، اور اس پر ایمان لانے کی بجائے دنیاوی فائدوں کے لیے اس کا انکار نہ کرو، اور اس نبی کے آنے کی پیشن گوئیوں کو نہ چھپاؤ، اور اس نبی کے آنے کی پیشن گوئیوں کو نہ چھپاؤ۔ پھر عاجزی اختیار کر کے اس نبی کی لائی ہوئی دعوت کو مانو۔ اس دعوت کو ماننا بہت مشکل کام ہے، لیکن خدا سے ملاقات ایک میجر انسینٹیو ہے، اس میں استقامت اور خدا سے تعلق سے مدد ملے گی۔ بہت اچھا بس جی. سر میں بہت ویری ویری نائسلی ڈن. یہ ہے جو مقصد ہے اس کا اسٹیپ 2 میں کرنے کا. یعنی اٹس امپورٹنٹ بیکاز اس سے آپ قرآن مجید کا جو یہ ہے معاملہ کہ بہت ساری چیزیں ایسے لگتا ہے جیسے جنرل ہیں. یہ جنرل نہیں ہوتی ہیں، یہ اس لٹریری سٹائل میں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جنرل ہے. یا مثال کے طور پر یہ بات کہ تم لوگوں کو تو اچھائی کی تلقین کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، یہاں پر ایک بڑی جنرل سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کو آپ جتنا جنرل رکھیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ اچھی لگتی ہے، جنرل ہی رہے. لیکن یہاں پر پرٹیکولر مراد ہے کہ تمہارے اوپر جب یہ معاملہ آیا جو تمہارے نفس پر شاک گزر رہا ہے تو اس میں خود کو بھول گئے ہو. یہ ورنہ تو یہ میرے ساتھ بھی ریلیٹ ہو رہی ہے کہ جس وقت میں دوسروں کو تو بڑی اچھی طرح سے کہہ دیتا ہوں کہ نہیں اچھا کرنا چاہیے، لیکن اکیلے میں بیٹھے ہوئے تنہائی میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں. یہ لیسن میں ڈرائیو کروں گا، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہاں پر مراد کیا ہے، یہ ہے جو. تھینک یو ویری مچ جی. ویل ڈن. جزاک اللہ تھینک جی. یو۔ مسز عمر پلیز انمیوٹ. جی السلام علیکم، کیسے ہیں وعلیکم جی؟ السلام ورحمۃ اللہ جی. شکر ماشاء اللہ الحمد سب لوگ شکر اللہ. الحمدللہ۔ یہ بس مجھے تو یہ بہت انٹرسٹنگ سارا پروسیس بھی لگ رہا ہے، اور اس کو پڑھنا دیکھنا بار بار، اور ہر دفعہ کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے. اپیرنٹلی یہ مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی شفٹ اللہ تعالیٰ اناؤنس کر رہے ہیں کہ بس یہ رسپانسبلٹی آپ کی جو تھی امت ہونے کی اللہ کی، وہ شفٹ ہو رہی ہے. اور اس میں ہی مجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ انسیکیورٹیز ان کی ظاہر ہو رہی ہیں ساری کی ساری. وہ انسیکیور ہو کے یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ چھپا رہے ہیں. پھر چھوٹی قیمت، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سمنن قلیلا، کہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی فائدوں کے لیے، چاہے وہ اپنی عزت رکھنے کے لیے، ایگو کے لیے، جو بھی فائدے دنیاوی ہم لسٹ کرتے ہیں. اور ساتھ اللہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں، وہ حق و باطل کے ساتھ بھی اسی لیے مکس کر رہے ہیں انسیکیور ہو کے. مجھے پوری پکچر یہ لگ رہی ہے کہ رسپانسبلٹی شفٹ کا یہ وہ پورا ہے آیات ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ہے سب کچھ کہ وہ چیزیں چھپا بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ فائدے بھی اٹھا رہے ہیں اپنی اسٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے جو ان کو چاہیے ہے. اور حق اور باطل کو بھی مکس اپ کر رہے ہیں، اور سے مکس اپ بھی کر رہے ہیں اور چھپا بھی رہے ہیں، اور ساتھ صحیح. اللہ تعالیٰ گائیڈنس کر رہے ہیں ان کی. جب آپ یہ فرماتی ہیں گائیڈنس بھی اللہ کہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کر رہے جی سوری ہیں. جی نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا جب آپ یہ کہتی ہیں کہ پھر جب اللہ رسپانسبلٹی تعالیٰ شفٹ گائیڈنس کرنے بھی کی کر، بات ہو رہی ہے، وین یو سے جی جی دیٹ، یہ جو بات ہے امامت کی، جی امامت، امامت کی، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ رسپانسبلٹی شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کس جگہ سے نکال رہی ہیں؟ ہاں یہ میں یہ نکال رہی ہوں جی، یہ جہاں پہ آ رہا ہے آمنو بما انزلتو مصدقا لما کو، ٹھیک ہے. ادھر سے کہ بھی آپ یعنی ایمان لے آئیں جو آپ پہ، اس جگہ سے، اس آیت سے. تو اس میں اور ادھر سے وہ یہ پہلے میں وہ
ولا تکونوا اول کافر بہ. رائٹ. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اس کو ہم یہ کیوں نہ لیں کہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر آ گیا ہے اس کو تم مانو، اور اپنی ان پریجڈسز سے نکل کر اس کو تمہیں ماننا چاہیے، کیونکہ یہ تمہاری کتابوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق آیا ہے، اور تمہیں سب سے پہلا ماننے والا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یو ہیڈ دیز پریڈکشنز. تمہیں تو انکار کرنے میں تو سب سے آگے نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو بات ہے اس بالکل. کو ہم when we say کہ یہ بات اصل میں رسپانسبلٹی شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، ہوں. یہ یعنی ایک انفرنس ہے نا. جی انفرنس ہے ظاہر ہے کہ بالکل. وہ جو انفرنس ہے اس کو آپ، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس انفرنس کو ڈرا کرنے کی کیا بیسس ہے یہاں پر. وہ یہ والی آیت تھی، اور پھر جو ان کا سارا ریئیکشن ہے ٹورڈز دس کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، پھر دا وے دے آر ریئیکٹنگ تو انسیکیورٹی اپنا اظہار کر رہے ہیں سارا. مطلب وہ انکار بھی کر رہے ہیں، اور پھر رائٹ. وہ حق کو باطل سے مکس اپ کر رہے ہیں، پھر وہ چھپا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ 43 میں گائیڈنس کر رہے ہیں کہ اپنے اس پہ قائم رہیں، اپنی پریکٹسز پہ. رائٹ. رائٹ. پھر دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نہیں ہے کہ پریکٹسز پہ قائم رہو، اور یہ نہیں ہے کہ تم جانتے نہیں ہو، تم تو لوگوں کو دے رہے ہو، اچھائی کا حکم دے رہے ہو، مگر ریالٹی میں خود تو قائم اس پہ اپنے فائدوں کے لیے قائم نہیں رہ رہے، رائٹ. اپنے ہڈن موٹیوز جو بھی ہیں اس کی وجہ سے. اور دوسرا پھر ہے کہ اگر وہ تنبیہ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے اور ڈر رہے ہیں، اور وہ جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ گائیڈنس الٹیمیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ قائم رہنے کے لیے اور اس کو ماننے کے لیے اور اس رستے پہ چلنے کے لیے آپ کو مدد لینی ہے، استقامت اور اللہ سے رائٹ. تعلق کی، جو بڑا پیارا رائٹ. آپ نے ابھی کوشچن کیا ہے اس کا، اور یہ بھی بتا دیا کہ مشکل کام ہے، لیکن بالکل. کیونکہ تمہیں خشیت نہیں ہے تمہارے اندر تو یہ تمہیں مشکل، مطلب کہ یہ ادھر یہی لگ رہا ہے کہ خشیت ہوگی جن جن کو تو وہ اس پہ قائم رہ سکیں گے. بالکل. اور پھر الٹیمیٹ جو ہے وہ ہے کہ وہی جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ میرے آگے حاضری جو ہے نا وہ خشیت کا باعث بنتی ہے. یہ جو چیز اصل ہم ڈرائیو دے رہے وہ ہیں ہے. کہ بالکل. میرے آگے جو جی اصل وہ ہے کہ میرے آگے حاضر ہونا ہے، اسی سے خشیت آنی ہے، اسی کی وجہ سے ہم صبر اور صلات کر سکتے ہیں. اگر ہم الٹا چلتے ہیں تو یہ ہمیشہ مجھے I don't know it works for me کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کے آگے حاضری کی وجہ سے ہم، ملاقات کی وجہ سے ہمیں خشیت آ سکتی ہے اور آتی ہے، اور اسی سے ہمیں پھر خشیت ہوتی ہے تو پھر ہمیں صبر بھی ملتا ہے، استقامت بھی ملتی ہے، اور اللہ سے تعلق بھی پھر ہی ہم باندھتے ہیں. اور پھر یہ سارے رستے جو ہیں ہمارے جو اوپر مینشنڈ ہے وہ ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ جو ہم انسیکیور ہو کے حرکتیں کرتے ہیں. بالکل یہ ٹھیک. جو کر رہے تھے، اور پھر میں اپنے سے ویسے ایز انسانیت بات کر رہی ہوں، تو آئی ڈونٹ نو، یہ مجھے یہ لگا. جی ٹھیک. ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. ڈیٹیلز بس تو ماشاء اللہ سب بیان کر چکے ہیں، بہت پیارا، بہت اچھے طریقے سے ساری کی ساری. اور اس کو آپ نے نا یہ ایک پرماننٹ نوٹس بنانا شروع کر دیں اس پہ، وچ آر گوئنگ ٹو بی ریویوڈ ٹائم اینڈ اگین. ٹھیک ہے جی. جی یہ انشاءاللہ. ایک جی اس پروسیس میں اچھا، اس جڑنا میں ہے. جی جی. بالکل، اس میں جو رکوع کی بات ہے یہ بہت جگہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیشہ ہی مجھے یہ لگا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا رکوع کا، کہ ایک تو آپ کی کمبائنڈ ہے، اور ایک رکوع کا ہم جھکنے کی بھی جب بات کرتے ہیں تو سجدہ اور رکوع میں پھر کیا فرق ہے. سجدے میں بھی ہم جھکتے ہیں، رکوع میں بھی ہم جھک رہے ہیں، تو یہ ہمیشہ مجھے کبھی سمجھ نہیں یہ آئی بات کہ رکوع سے اللہ تعالیٰ کا کیا مراد ہے. جھکنا مراد ہے، لیکن سجدہ از ٹوٹل کمپلیٹ سبمیشن اینڈ رکوع از گوئنگ ٹورڈز دیٹ سبمیشن. یہ اگر آپ دیکھیں واضح جدھر کر. تو یہ آئے گا نا، جدھر تو یہ آ جاتا ہے، مثال کے طور پر خدا کے حضور میں قیام، خدا کے حضور میں رکوع و سجود، ٹھیک ہے جی. جی یہ جو اس طرح کی چیزیں بھی قرآن میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، جی جی جدھر وہ آتی ہیں ادھر مراد نماز ہی ہوتی ہے.
ٹھیک جو ہو گیا. جو چیز یہاں پر میرے حساب سے ایک تھوڑی سی رکاوٹ ہے وہ یہ کہ یہاں پر پہلے کہہ دیے کہ اقیم الصلاح، جب یہ کہہ دیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو اب یہ کہا جائے گا کہ ورکعوا مع الراکعین، تو یہاں پر مراد لازماً یعنی یہاں پر میرا رجحان اس طرف جاتا ہے کہ یہاں پر مراد پھر اصل میں وہ سبمیشن ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں میٹافوریکلی جھک جانا، یعنی ہم جب کسی کی بات مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا قرآن مجید میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ کانا وقافاً عند کتاب اللہ. ٹھیک ہے، وقافاً عند کتاب اللہ کا مطلب کہ وہ کتاب کے آگے بس رک جانے والے تھے. یعنی جب کتاب اللہ کی کوئی بات سامنے آتی تھی تو وہ رک جانے والے تھے. یعنی اس سے مراد وہ والا وقافاً جو ہے، اس سے مراد وہ نہیں کہ وہ چلتے چلتے رک جاتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی یہاں پر رکوع سے مراد وہ جھکنا جو ہم نماز میں جھکتے ہیں یا سجدے کے لیے جھکنا، یہ نہیں مراد، بلکہ وہ جھکنا ہے جو دل کا جھکنا ہے کہ تمہیں خدا کی بات مان لینی چاہیے، سبمٹ کر دینا چاہیے. ٹھیک بے ہے جی. شک. اینڈ دا بالکل ریزن فار اور دیٹ، وہ اس کی ریزن از، اس کو ذہن میں رکھیے گا. ظاہر ہے کہ میں اس لیے ریزن بتا رہا ہوں کہ آپ جب یہ کہیں گے نا کہ نہیں یہ ناکافی ہے، تو پھر آپ کے پاس اس کی بیسز ٹھیک ہو جائے گی. اس کو ریزن کو ختم کر دیں گے تو وہ بنیاد بھی ختم ہو جائے گی، میری اس رائے کی بنیاد ختم ہو جائے گی. وہ ریزن یہ ہے کہ قرآن مجید نے جدھر رکوع سجود اس طرح کے جو اجزاء ہیں نماز کے، ان کا ذکر کر کے نماز مراد لی ہے، تو وہ عام طور پر صرف وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اصل میں نماز کے اہتمام کا ذکر کر دیا گیا ہے، اس لیے میں اس کو میٹافوریکل لے رہا ہوں. رائٹ. اور اس میں رکوع اور سجدہ میں جھکنا تو دو ہو گئے، دو طرح کے جھکنے ہو گئے. ایک آتا ہے ایک سجدہ تو رکوع کرنے اور سجدہ والوں ہے کے نا ساتھ جی، سجدہ کرو، اور رائٹ. یعنی رکوع. جی اس سے مراد سمپلی یہ کہ جوائن دا گروپ آف سبمٹرز، جن لوگوں نے اللہ کے حضور میں سبمٹ کیا تم بھی ان لوگوں کو جوائن کرو. یعنی وائی ڈو یو یہ وانٹ ہو ٹو. جائے گا. رائٹ رائٹ ٹھیک. یہ ہو جائے گا کہ یہ مطلب آپ اول جو آپ کا صحیح مطلب ٹو اسٹارٹ ود والا ہے جھکنا، کہ آپ کہ جسٹ ایکسیپٹ تھنگز اینڈ شامل ہو جائے. سجدہ از یہ کمپلیٹ مراد ہے، سبمیشن. یہ مراد ہے جی، جی یہ مراد ہے. رائٹ رائٹ یعنی رکوع سے ٹھیک. مراد وہ آدھا جھکنا یا پورا جھکنا نہیں ہے یہاں پہ. یعنی دیٹ از جی جی ناٹ دی ایشو اوور ہیئر. دا ایشو از ٹو سبمٹ ٹو گاڈ، ٹو ایکسیپٹ، ٹو ایکنالج کہ یہ اللہ کی بات ہے اس لیے مجھے ماننی ہے. رائٹ. مطلب یہ سمبولک ہو گیا ادھر نا. رائٹ رائٹ. سمبولک، جی میٹافوریکل کہہ لیں، سمبولک کہہ لیں. یعنی جیسے میٹافوریکل نماز جو ہے، جیسے نماز جو ہے پوری کی میٹافوریکل. پوری وہ میری زندگی کی تصویر بننی چاہیے نا. یعنی جس طرح میں نماز کے لیے، یعنی میں ایک آدمی سے کہوں کہ تم اپنی زندگی کو نماز بنا لو. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ سارا وقت قیام کرتے رہو یا رکوع کرتے رہو یا سجدہ کرتے رہو. اس سے مراد یہ کہ تمہارا جو پورا دن کے 24 گھنٹے ہیں وہ خدا کے کنیکشن لائے ہوئے حالات کے حساب سے صبر استقامت کی ایک تصویر بن جائیں. ٹھیک ہے، کنیکٹڈ یعنی رہے اللہ تعالیٰ. خدا کے رائٹ. ساتھ کنیکٹڈ رہیں 24 گھنٹے. یہ اس طرح سے ٹھیک مراد ہے. ہے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جزاک جی. اللہ خیر جی. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. جی ویلکم جی. بھائی اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا، جو میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مجھے جو لگ رہا ہے ان آیت کے اندر جو دعوت دی جا رہی ہے وہ تقوی کی دی جا رہی ہے. یعنی تقوی ہدایت قبول کرنے کی ایک اہلیت ہے، اگر وہ ہوگی تو باقی سارے مسائل آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں قرآن مجید پہ ایمان لانے سے پہلے ضروری ہے کہ تم میں تقوی ہو. یعنی کہ جب کردار میں اور دل میں تقوی ہوگا تو حق چھپانا ممکن نہیں رہے گا، اور نہ ہی آپ حق اور باطل کو غلط مت کر سکیں گے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی جو مین جو ہے وہ بیسیکلی وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ادھر تقوی کی تقوی طرف کی ان کو. دعوت دی جا رہی ہے. تقوی سے آپ ذرا تھوڑا سا ایک تو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا مراد ہے ایگزیکٹلی. آپ کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تقوی کی دعوت ہے، تقوی سے کیا ایگزیکٹلی مراد ہے؟ تقوی سے بالکل وہی مراد ہے جو سورہ کے ابتدا میں حدی للمتقین کا ہے. وہ کیا تو مطلب ہے اس کا؟ قرآن
کہ وہ لوگ جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور بچتے ہیں برائی سے، رائٹ، اور اخلاقی جو اخلاقیات ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ٹھیک اپنی ہے، فطرت پہ قائم ہے. ٹھیک ہے. تو اور جب وہ یہاں پر ہوگا تقوی تو کی پھر کیا ساری دعوت ہے؟ چیزیں آٹومیٹک. ایک منٹ، جی ایک منٹ جی، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں ابھی. مجھے یہ بتائیے، یہاں پر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تقوی کی دعوت ہے، تو یہ کدھر سے جی، نکال رہے ہیں آپ؟ یہ سورہ کے ابتدا میں حدل نہیں للمتقین نہیں سے. نہیں نہیں، آپ یہ جو 40 جو ہے، اس میں بنیادی طور پر تقوی کی دعوت ہے، یہ آپ نے فرمایا. جی یہ میں ٹھیک سمجھا ہوں نا جی؟ جی 40 to 46 میں بنیادی طور پر تقوی کی دعوت ہے. یہ آپ نے کس طرح سے فرمایا، کس طرح نکالا یہ؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو عہد وہی لوگ پورا کرتے ہیں جن میں تقوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 40 میں اگر ہم دیکھیں تو، اچھا، اور 41 میں ہے کہ اور ایمان وہی لائے گا جو کہ جس میں تقوی ہوگا. غلط حق کو وہی مانے گا جس میں تقوی ہوگا. غلط ملت وہی نہیں کرے گا جس میں تقوی یہ ہوگا. آپ یعنی یہ جو بات ہے جس میں آپ نے سب چیزوں کو تقوی سے کنیکٹ کر دیے، یہاں پر بیان بھی ہوئی ہے کہیں پہ یہ بات؟ دیکھیں، یہاں ایک ہے پہ کون انفرنس. سی بات بیان نہیں ہوئی؟ میں عرض کرتا ہوں، ابھی میں نے مسز عمر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہے ذمہ داری شفٹ ہو رہی ہے، انہوں نے یہ فرمایا ذمہ داری شفٹ ہو رہی ہے. میری انفرنس ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تم اس قرآن کو مانو کہ جو میں نے جو نازل کیا ہے، آ، اس کے مصداق کے طور پر جو تمہارے پاس موجود ہے. یہ تو ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. اب اس سے ایک انفرنس ہے کہ یہ ذمہ داری شفٹ ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا انفرنس ہے کہ یہ تقوی کی دعوت ہے، یہ آپ کدھر سے نکال رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جس طرح آیت نمبر 40 میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں شکر اور عہد کی اخلاقی بدیہات پہ کام کیا جا رہا ہے اس اسٹیٹمنٹ کو. شکر ایسا اور ہے یا نہیں؟ عہد کی اخلاقی نیم بدیہات پہ. اخلاقی بدیہات، فطری بدیہات پہ کام ہاں کیا جا ہاں، رہا ہے، یعنی کہ نعمت یاد کرو. یہ کیا اچھا، بیان ہو رہا رائٹ، ہے؟ عہد پورا کرو، یہ کیا ہے؟ رائٹ. یعنی میں ایک آپ سے جگہ پہ یہ پوچھتا کہا ہوں. جا رہا ہے کہ تم میری نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تم پر کی ہے، اور اس کے جواب میں میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. یہ ہے جو بات ہے. اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو مجھے نہیں پتا کیا ہے. یہ الفاظ ہیں. جی کیا ہے یہ یعنی نعمت میں کون پورا کرتا ہے؟ جو شکر نہیں، یہ عہد دیکھیں، عہد کون پورا یہ کرتا آپ ہے؟ میں یہ اسی کو تو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ انفر کر رہے ہیں. جو بات کی جا رہی ہے اس سے کچھ دیکھیں انفرنسز ہیں. جی جی جی، ٹھیک ہے، وہی میں سے بھی آ رہا ہوں. جو آپ انفر کر رہے ہیں ان آیات سے کہ قرآن مجید کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ بھی تو آپ انفر ہی کر رہے ہیں. نہیں، میں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم، یہ انفرنس نہیں ہے، یہ بیان ہو رہا ہے. یہ کہہ رہا ہوں میں. اب میں ان- اس کو سامنے رکھ کر دوسری چیزوں کو انفر کر رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر عہد سے مراد یہ ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس بیسس پر انفر کر رہا ہوں. لیکن میں یہ جو بات ہے تو کہ میں یہاں بھی پر اسی پہ کر رہا ہوں سر. آپ کس چیز پر انفر کر رہے ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں، کس میں آپ چیز کو پر بیان کر کر رہے رہا ہیں؟ ہوں نا کہ اگر آپ عہد پورا کریں گے تو آپ ایک اخلاقی ذمہ داری پورا کر رہے ہیں. یہ میرے بھائی، میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر کہیں پہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ اخلاقی ذمہ داری پوری کرو. یہ بیان ہو رہا ہے. یہاں پر یہ انفر بیان ہی ہو ہو رہا ہے جائے گا کہ نا. ہم تقوی انفر ہی ہے کریں گے مسئلہ. نا سر. یہاں پر میں یہ کہیں پہ کہہ رہا ہوں تقوی کا اگر آپ لفظ بھی انفر بیان کر ہوا رہے ہے. ہیں سر، یہاں پہ قرآن مجید کا ہی لفظ بھی استعمال ہوا کہ قرآن پہ ایمان لے آؤ. وہ میں بھی انفرنس ہی ہے یہ نا تو سر. یہ تو اب ایک مطلب بحث برائے بحث ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے، آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ جو آیت نمبر 40 میں ہوا ہے. آمنو، ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے اس چیز کے مصداق کے طور پر نازل کی ہے جو تمہارے پاس ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں امانت آ جاتی ہے. اس میں امانت بھی آ جاتی ہے کہ اور آج گوئی آ امانت کدھر جاتی ہے سے؟ کہ یہ جو بھی میں نے ایک منٹ رک دیں. یہ ایک امانت چیز، ہے نا جو. جی جی. کس امانت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تصدیق ہے نا. تصدیق کیا کس چیز کی ہوگی؟ تصدیق اگر آپ کے پاس ہے کسی چیز کی تو وہ امانت ہی ہوتی ہے سر. ایک منٹ، آپ ہی کہہ رہے ہیں آمنو، ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے
اس چیز کے مصداق کے طور پر نازل کیا جو تمہارے پاس ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی امانتیں پوری کرو، یہ کہہ رہے قرآن. تصدیق کیا ہوتی ہے؟ تصدیق جو ہے، میں تصدیق میں یا تو خود تصدیق کی ایک یہاں ایسی بات ہی چیز نہیں ہے کر جو رہا. کہ یہاں پہ آپ تصدیق ذکر زیر بحث نہیں ہے جی. یہاں پہ جو چیز زیر بحث ہے وہ ہے آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم. ایمان لاؤ اس بات پر کہ جو میں نے نازل کی ہے تمہارے پاس موجود چیز کی مصداق کے طور پر. یہاں پر تصدیق کدھر سے آ گئی؟ اس کے ساتھ اچھا چلتے ہیں اس نا. میں آگے اگر آپ نہیں میں وہ تو پھر وہی بات ہوگی سر، آپ میرے سے آرگو کر رہے ہیں، میں آپ سے آرگو کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو جس آپ سے طرح آپ سوال پوچھ رہا ہوں جی انفرنس کر صرف. رہے ہیں ان آیات سے نہیں یہ سوال نہیں سے دیکھیں آگے اسی آیت میں آگے کیا ہے، اور مجھے سے ڈرو. اچھا، اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد اس کا تقوی کیا ہے. جواب ہوگا آپ کے پاس؟ اس سے مراد تقوی ہے. بالکل یہاں پہ وَإِيَّایَ اچھے لگتا ہے. فَاتَّقُونِی ہے. یہ ورڈ ہے یہاں پر. یہ نہیں کہ تقوی اختیار کرو، یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ تم مجھے سے ڈرو. یہ بات ہے. ڈرو ڈرو. اب اس سے انفرنس کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں بتائیں، آپ بھی بتائیں. نہیں، انفرنس کی تو میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ اصل میں تقوی کی دعوت ہیں، تو آپ نے اصل میں ایک ایسی چیز مجھے بتا رہے ہیں کہ جو میں مطلب مجھے چھوڑ دیں آپ، میں ایک نالائق آدمی ہوں. کوئی بھی نکال سک رہا ہے اس کو. اگر نکال سک رہا ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ سمجھ میں آ گئی بات کی تقوی کی دعوت ہے. مجھے سر سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو آج جو لوگ اس بات پہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ قرآن مجید کی دعوت دی جا رہی، مجھ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ بھی جیسے آپ نے اسی لیکچر کی میں ہی بولا ہے کہ یہ آپشن ہو سکتی ہیں اور مجھے یہ زیادہ بہتر لگتا ہے، تو مجھے یہی آپشن قرآن مجید کی دعوت بھی ہے، رسول پہ ایمان کی دعوت بھی ہے، اور تقوی کی دعوت بھی ہے. تو میرے لیے تقوی کی دعوت پہلے آ جاتی ہے، بس اتنی سی بات ہے. وہ دعوت ہے کدھر؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں تقوی کی دعوت ہے کدھر، میں یہ پوچھ رہا ہوں. تو اسی طرح سے میں آپ سے بھی آپ جب یہ کہتے پوچھ رہا ہیں، ہوں کہ قرآن مجید کی دعوت کہاں ہے؟ دعوت کہاں بتا ہے تو رہا ہوں میں 41 آپ اور کو. 46 میں کہاں ہے؟ دیکھیے مجھے صرف یہ بتائیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں میں آرگو کر رہا ہوں. میں آرگو نہیں کر رہا، میں ایک ہی سوال بار بار کر رہا ہوں، آپ اس سوال کا جواب نہیں دے رہے. آیت نمبر جو 41 ہے اس کا کیا مطلب لے رہے ہیں آپ؟ جب وہ جس کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مانو اس کو، دیکھیے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے. 41 کا کیا ترجمہ ہے؟ جی میں نے آپ کو جواب دیا، لیکن آپ اس کو مان نہیں رہے، تو میں کیا کروں؟ میں کہا نہیں اس نہیں، میں مجھے ترجمہ تصدیق ہے. بتا دینا. اس میں مجھے تصدیق کی بات ترجمہ کی جا رہی بتا ہے، دیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں تصدیق ہے. تصدیق جب آپ کسی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا سر، اور وہ واقعی کی تصدیق ہوتی ہے، تو وہ آپ بیسیکلی ایک امانت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہے پھر؟ امانت تو حصہ ہے نا اخلاق کا. قرآن کیا کہہ رہے ہیں اخلاقی اصل میں؟ ایک طرح میں اس صرف اتنا پوچھ رہا ہوں. دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں، وہ انفارچونیٹلی اگر ہم ایک ایک سٹیپ کر کے چلیں گے نا تو ہم تصدیق پہ بھی آ جائیں گے. یہاں پر قرآن کیا رہا ہے صرف اتنا بتا دیں. ترجمہ کوئی بتا دیں، کوئی بھی ترجمہ بتا دیں. سر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سر، میں آپ میری بات چلیں، آپ اس طرح ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں میں میری ٹھیک نہیں بات کہہ غلط رہا. ہے؟ اس کو لیں. یہ مجھے اس کو صرف مجھے ایکسپلین کر دیں. آپ نے کہا کہ یہاں پر تصدیق ہے. میں کر تو رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ تصدیق ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو سر وہ کہ اس الفاظ سے میں نکالے نا تصدیق میرے ہے، بھائی. کیونکہ یہاں پر قرآن ربا لینا چلیں سے آپ منع کر پڑھیں رہا ہے. الفاظ. یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس کو پلیز کوشش کریں کہ الفاظ سے نکال کے دکھا دیں. میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں. یہ تصدیق کی بات نہیں، یہاں پر مصداق، وہ مصداق ہے جس کی جو تورات کی باتوں کا قرآن یہ کہہ رہے کہ مانو اس کو، کہ جو تمہاری مانو اس کو. یہ ہے اصل میں حکم. کس کو مانو؟ اس کتاب کو مانو جو میں نے تو اس نازل کا کی انفرنس ہے. کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ انفرنس کیا نکال رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں بات کیا آپ کر رہا ہے بتا رہے قرآن. بات کیا کر رہے ہیں پہلے ہیں تو یہ نکال انفرنس لینا، یہ انفرنس بھی نکال دیں گے. سر انفرنس امانت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جو تمہارے پر تصدیق آ گئی ہے، اگر جب ہوتی ہے تو کرو نا، اس کو کیوں نہیں کر رہے آپ؟ امانت کدھر سے نہیں آ میں گئی جی؟ غلط مجھے تو غلط یہ کر رہا ہوں. سمجھ نہیں آ رہی. چلے سیریسلی ٹھیک ہے. سمجھ نہیں آئی. آپ مجھے اگر صرف اتنا سمجھا دیں کہ یہ جو آیت نمبر 41 ہے اس میں کدھر سے امانت کی بات ہو گئی ہے. چلے آپ اسی 41 پہ آگے بھی چلے نا سر تھوڑا سا.
नहीं, आगे क्यों चलें, क्यों चलें और आगे? पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपका एक तो आपको सवाल बता है, रहा आपने एक सवाल किया है, आप अच्छा मुझे ये फरमा रहे हैं अच्छा कि नहीं तुम जो ये कह रहे हो कि यहाँ पर मुराद कुरान है, ये भी एक इन्फरेंस है। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, ये इन्फरेंस नहीं है, ये आयत नंबर 41 का हुक्म है। आप ये कह रहे हैं आयत नंबर 41 में तो चलो तस्दीक बताएं करने कहाँ। को कहा जा रहा है। अजीब सी बात हो रही है, यानी हमारी कम्युनिकेशन में इतना ज़्यादा गैप क्यों हो गया? दिस इज स्ट्रेंज। सर कोई ईमान क्यों नहीं लेके आएगा, उसकी कोई रीजन होगी ना। ये देखें, ये सारी गुफ्तगू वो मैं ज़ाहिर है कि आप और मैं ये इसको रवैये। फलसफियाना सतह पर करते रहेंगे। मैं सिर्फ इतनी हम्म, बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि कुरान मजीद यहाँ पर कह रहा है। अभी सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जब आपने कहा कि इस कुरान कह रहे 40 से 46 का मौजू असल में तकवा की दावत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहाँ है। अब आप ये बताते हैं कि ये मेरी इन्फ्रेंसेस हैं कि अहद पूरा करने वाला भी तकवा होता है, शुक्रगुजारी भी तकवा होती है, ईमान तुम्हारी जो किताब की पेशन गोई है उस पर मानना भी तकवा होता है, इसलिए मैंने ये कहा है कि तकवा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इन्फ्रेंस है, यानी ये मैं कह रहा हूँ कि इन्फ्रेंस है। आप अगर उस बात को कि जो यहाँ पर बेसिक दावत है उसको लेकर पकड़ते हैं, तो कुरान पूरे का पूरा ही तकवा की दावत है, लेकिन उसके अंदर मौजूआत चल रही है ना, यानी हुदल्लिल मुत्तकीन भी तकवाई की दावत है, लेकिन मौजू तो कुछ और है ना, वहां पर बताना पेश नज़र कुछ और है। यहाँ पर भी तकवाई की दावत होगी। सवाल ये कि मैं जिस तरह अर्ज कर रहा हूँ पूरा ही कुरान तकवा की दावत है। सवाल ये कि इधर 40 से 46 में क्या बात है जो जिसको हाईलाइट किया है, ये है जो सवाल है। उस तकवा का कौन सा पहलू है जो बताया गया है? यहाँ पर जो लोग जिन्होंने अभी तक शेयर की है बात, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे डिफरेंट ना करें, जो भी कुछ शेयर करें आपकी जो राय है उसको हम लेट अस ट्राई टू लर्न टुगेदर। उसको इधर से अप्रोच तो करते हैं ना कि सर जो देखिए, कुरान कह रहे हैं हम उससे उसको पहले समझते हैं, उसके बाद इन्फरेंस भी ड्रॉ कर लेंगे। सर देखिए, इसका मैं भी तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, मौलाना इस्लाही की जो तर्जुमा है मैं वही पढ़ रहा हूँ। और ईमान लाओ उस चीज पर जो मैंने उतारी है, तस्दीक करती हुई इस चीज की जो तुम्हारे पास है। बस इधर रुक जाएं, इधर रुक अभी जाएं। हुक्म है एक किस्म का। हाँ, इधर अभी हुक्म हुक्म है, असल में लेकिन है अभी क्या? अभी जी, जी 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 असल में जी ये बोले। जो जुमला आपने पढ़ा है, ईमान लाओ उस चीज पर जो मैंने उतारी है, उस चीज की तस्दीक की करती हुई जो तुम्हारे पास मौजूद है, इसमें असल में हुक्म है क्या? पहले तो इसको निकाले ना, वो है क्या हुक्म? वो तो निकल है। वो वो तो क्या है? ये कि मतलब ये कि आप ईमान लाओ, बस ईमान लाओ। राइट, यानी किस चीज पर ईमान लाओ? जो जो उतरा है। हाँ, इससे इससे क्या मुराद ले रहे हैं आप, क्या चीज है वो? वो कुरान मजीद भी है। अब आप भी ये तो है नहीं वो। कह सकते ना कि मैं इसको इन्फर कर रहा हूं। ये कुरान के ऊपर ईमान लाने को कुरान इस इन आयतों में बयान किया है अल्लाह ताला ने, मैं ये कह रहा हूं। मैं आर्गू नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक एक स्टेप करके चलें, ये देख लेते हैं कि अगर मैं इन्फर कर रहा हूं तो मान लूंगा मैं। ठीक है जी। ठीक है। जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि कुरान ये कह रहा है कि तुम उसको मानो, यानी यहां पर जो बात है वो ये है कि उस इस कुरान को मानो। ठीक है। ये अब मैं इसको इसको मैंने या और दोस्तों ने जिन्होंने भी इसको मेन टॉपिक बनाया है, तो वो इन्फ्रेंस को नहीं बनाया, वो एक लफ्ज है, वो एक जुमला है पूरा, उसको बनाया है। यानी आप इन्फ्रेंस को भी बना सकते हैं, लेकिन वो इन्फ्रेंस इतना वाजे होगा और वो स्पेसिफिक होगा, यानी इतना जनरलाइज नहीं होगा कि जिसमें आप ये कहें कि कुरान तो है ही तकवा की दावत, और तो कोई दावत ही नहीं है कुरान की। इस जगह पे क्या है, ये है जो हमें डिटर्मिन करना है, ताकि वो उसका पूरा एक बनेगा ना, फिर एक सीक्वेंस बनेगा जिस तरह से कुरान बात कर रहा देखिए है। जी। और सर वो तो एक जो है, ठीक है, वो बात आपकी सही है कि इसके अंदर जो है, मैंने आपको पहले ही बोला कि इसके अंदर वो मतलब भी है जो आप बता रहे हैं, जो उसकी दावत दे रहे हैं।
ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر اگر دیکھیں تو اس پوری 5-6 آیات ہیں جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ صرف ایک لائن ہے جو کہ ب- بتا رہی ہے کہ اس پہ لے کے آئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں لے کے آ رہے، ہم اس کو بالکل ہی نظر انداز کر رہے ہیں. رائٹ رائٹ. میرا بڑی اچھی پوائنٹ یہ بات ہے. کی آپ نے، بڑی اچھی بات کی آپ نے، یہ بہت ہی اچھی بات کی ہے. دیکھیے میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل بات یہ ہے، اور اوپر نیچے اصل میں اوپر وجہ بتائیے کیوں مانو، ٹھیک ہے، اور نیچے کچھ وجوہات بتائیے کہ کیوں تم انکار پہ ڈٹے ہوئے ہو. تمہیں اللہ کا خوف کرتے ہوئے ان رکاوٹوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، یہی ایگزیکٹلی بات ہے جو میں تو سمجھاؤں. لیکن وہی مطلب میں بات ہے یہ نا نہیں کہہ رہا کہ کہ ایگزیکٹلی یہ آپ بات ٹھیک ہے جو جو میں سمجھاؤں. وہ تو خیر، وہ تو خیر ہم سوچتے رہیں گے اس کے اوپر، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر اگر اتنی سی بات ہوتی نا کہ مان لاؤ تو صرف اللہ کا حکم دیتا تو جن کے تقوی اچھے تھے وہ تو مان لیتے، انہوں نے تو پہلے ہی مان لیا تھا، اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں نا تو زیادہ جو بیسیکلی اس کے اندر یہ مرکب ہے بیسیکلی دو چیزوں کا. ایک تو اس کے اندر ایمان کی دعوت جو ڈائریکٹ بتائے حکم کے طور پہ بتائی جا رہی ہے، پلس اس کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ نہیں کر رہے ان کے کیا رویے ہیں، تو وہ رویوں پہ اگر فوکس زیادہ کیا جائے گا تو آٹومیٹکلی اگر وہ تقوی پہ آ جاتے ہیں، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو آٹومیٹکلی وہ قرآن مجید کے اوپر ایمان لے آئیں گے. میرا صرف یہ پوائنٹ ہے. مجھے اس پہ اور بہت اس کی اعتراض، مجھے جو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس آپ کی جس جو میں نے آپ کو شروع میں اور اس کی جو میں نے بیس بنائی ہے وہ بیسیکلی سورہ بقرہ کی سیکنڈ آیت ہے ہدی للمتقین، وہاں سے لیا ہے میں نے اس کو. کہ نہیں، وہ اگر آپ آپ وہاں سے کیوں متقی لے ہوں رہے گے ہیں؟ تو مجھے یہ سمجھائیں، جو چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس کو پلیز وہ تھوڑی دیر یہاں کے سے بھی لیے. لی جا سکتی ہے. وہ مجھے یہاں سے بھی آ رہی ہے، نہیں، یہاں اس سے میں بھی بھی ہے لی جا کیونکہ سکتی ہے کہ میں بات نہیں کر رہا، یہ نہیں میں جی کہہ رہا کہاں سے لی جا سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آیت نمبر 40 تا 41، ہم نے آیت نمبر 1 تا 39 پڑھی ہیں، اب آیت نمبر 40 تا 41 پڑھ رہے ہیں. آپ اس کا کوئی مفہوم جو ہے وہ ادھر کے بجائے کہیں اور سے کیوں لے رہے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ سمجھائیں. چلیں جو یہیں سے بات لے ہے لیتے ہیں. فتقون میں جو یا فتقون کا مطلب تقوی اختیار کرنا نہیں ہے، مجھے سے ڈرنا ہے. یعنی تقوی جب فعل کے طور پر آتا ہے تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پورا تقوی مراد ہو. ٹھیک ہے جی، یعنی یہ اس چیز کو سمجھیں، یعنی دونوں یہاں پر یہ فعل ہے، یہاں پر وہ اسم نہیں ہے. یہاں پر یہ نہیں کہ متقین جس طرح سے آیا ہے وہاں پر، یا تقوی جس طرح سے آیا ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں، وہ ہر جگہ پر جب جدھر اسم کے طور پر آتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میری ہی عذاب سے بچو، یہاں پر یہ مراد ہے کہ لیکن میری سر اس میں پکڑ سے ایسنس بچو. تو وہی بنتی ہے، اس میں ایسنس تو وہی ہے نا کہ نہیں ہے. چلیں، میرا خیال ہے ٹھیک ہے، میں صحیح ہے. میں آپ کو شاید نہیں نہیں، چلیں مجھے انشاءاللہ. مجھے تو کوئی نہیں، میں تو اس میں اور دیکھیں میرا تو یہ پسندیدہ ٹاپک ہے، اس پہ گفتگو کریں تاکہ مجھے اپنی غلطی پتہ چل جائے. آئی ایم ویری گلیڈ ود دیٹ، یقین کریں. لیکن کیونکہ مجھے مجھے تو غلطی آگے پتہ لگ رہا ہے نا، چلنے کے دیکھیں نا لیے. فتقون کے بعد جی جی فتقون کے بعد آگے جو اگلی آیت آ رہی ہے نا وہ اسی کی نشاندہی کری ہے، ولا تلبس الحق بالباطل. اب یہ رائٹ. ان لوگوں کی ان کے رویہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جو وہ لوگ اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ یہ کام تو نہیں کرے گا نا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے یہ. لیکن یہاں پر تلبس الحق بالباطل سے مراد کیا لے رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کیا وہ کس حق کو گڑبڑ کر رہے تھے؟ کس حق کو چھپا رہے تھے؟ وہ ظاہر ہے جو وہ ظاہر ان کو پتا تھا کہ یہ حق صحیح ہے، لیکن نہیں، دنیاوی کیا جو حق ان کی صحیح ہے؟ مطلب وہ کیا چیز تھی جس کو چھپا رہے تھے آپ کے خیال میں؟ یہاں پر جس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ تم حق کو باطل سے گڑبڑ نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا کر رہے تھے وہ؟ اس سے یہی ان کو پتا تھا کہ حضرت وسلم جو ہیں وہ مطلب واقعی رسول ہیں. دوسرے ان کے اوپر جو نازل ہو رہا ہے وہ بالکل ویسے ہی اس کی بنیاد، اخلاقی بنیاد بالکل وہی ہے جو ہمارے پاس کتابوں میں رائٹ لکھی ہوئی ہے. رائٹ. ٹھیک آپ ہے کی نا. اس بات سے تو مجھے تو 100% اتفاق ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جو اصل موضوع ہے.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل موضوع تقوی ہے. مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اتنی جنرلائز باتیں کریں گے نا، اگر یہ ہم بات کریں اتنی جنرلائز، تو اس کے نتیجے میں ہم اسپیسیفکلی یہ ڈٹرمن نہیں کر پائیں گے کہ یہاں پر قرآن بات کیا کر رہا ہے. نہیں، آپ جنرلائز بات تو میں نے کی نہیں، میرا خیال ہے میں نے بہت نہیں، اسپیسیفک آپ بات کی ہے. یہ دیکھیں، جب ہم انفرنسز ڈرا کرتے ہیں تو وہ انفرنسز اسپیسیفکس کو جنرلائزیشن کی طرف ہی لے کے جا رہی ہوتی ہیں. جب ہم انفرنس ڈرا کرتے ہیں، یہ اس انفرنس ہی کا جنرلائزیشن اور کچھ ہوتی ہی نہیں، انفرنس ہی ہوتی ہے. قضا کلامی معاف، جی جی کیونکہ ٹائم چلے جی، میرا خیال زیادہ لمبی ہوگی بات. جی، تو اچھا، ہم اچھی یا بات تو ہوئی جی. باقیوں کو ریکویسٹ کر دیں کہ وہ جی جانا چاہیں تو چلے جائیں. ہاں، نہیں میرے خیال ہے آج ہمارا سیشن بھی تھا نا، تھوڑا لمبا ہے. تو جو رکنا چاہتا ہے وہ رک سکتا ہے جی، بٹ وی ول بی ٹاکنگ پرٹیکولرلی اباؤٹ دیز. ٹھیک ہے جی، اس لیے مجھے اور جلدی میں نہ کریں، وہ ہو جائے گا. اگر اختر صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو یو موسٹ ویلکم جی، اس کو چلنے دیں، کوئی حرج نہیں. جی اچھا، کہیں نہ کہیں بھی تو ہمیں انفلوئنسز قائم کرنے ہی پڑیں گے نا، اس کے بعد اس کے بغیر تو صحیح ہے، ہم رہ ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو تو ہماری کرنے پڑیں وہ گے. تو ہماری فطرت میں ہے، وہ تو اس پہ تو ایبسلیوٹلی رائٹ، آئی ہیو اس کے نو بغیر تو پرابلم کچھ. ود دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے جو انفلوئنس ایسے ہیں، میں تو مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مین مقصد تو وہی ہے کہ مطلب قرآن مجید کے اوپر وہ انکار کر رہے ہیں، اور ان کی انکار کی بس وجوہات جو بھی ہیں یہ ان کی تصحیح کی جا رہی ہے، اس لیے اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، تفصیل بتائی جا ایبسلیوٹلی رہی ہے. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ جب آپ کہتے ہیں تو اس اسپیسیفک ہے، یہ ایک اسپیسیفک بات ہے. ٹھیک ہے جی، کہ تمہیں اس پیغمبر کو ماننا چاہیے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں نا جو یہود سے کہی جا رہی ہیں، اصل میں ان کے اندر تقوی کی آبیاری کے لیے کی جا رہی ہیں. یہ ساری بات جو دین دیتا ہے یہ تقوی کی آبیاری ہے. یہ ساری بات جو ہمیں دی گئی ہے یہ تقوی کی آبیاری. مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب ہم آیت 40 تا 41 کا ذکر کریں، لیٹ سے آیت 40 تا 41 کا ذکر کریں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 سے 30 کا ذکر کریں، ہر ایک کے اوپر ہم یہ کہیں گے تقوی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے اصل میں وہ چیز گڑبڑ ہو جائے گی، ہمارے اپنے فہم میں پرابلم ہوگی. پھر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اس لحاظ سے زیادہ جنرلائزیشن کہہ رہا ہوں کہ ایک اسپیسیفک بات کر کے ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں. اسپیسیفک بات کو الٹیمیٹلی پوری سورہ بقرہ کا جب مطالعہ کریں گے تو جوڑ بھی سکتے ہیں. مجھے اس پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. بات ٹھیک ہے آپ کی، ہر بندے کا سوچنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن مجھے وہاں سے زیادہ بنیاد مضبوط لگتی ہے. یہ میرا ہے، کوئی اگر نہیں صحیح پسند ہے، تو. صحیح، ٹھیک ہے جی. جی چلیں جی، چلیں جی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو، جزاک اللہ جی. آمنہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ ٹینس تو یہاں پہ پریزنٹ ٹینس ہے، تو یہی لگتا ہے کہ دعوت آلریڈی دی جا چکی ہے اور وہ انکار بھی کر چکے ہیں جو بنی اسرائیل ہے. تو اس لیے پھر اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی تم پہ ادھر نازل کیا جا رہا ہے اس پہ آپ ڈو ناٹ بی دا فرسٹ ون ٹو ڈینائی مائی ریولیشن. تو میں نے جس طرح لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ انٹلیکچوئل آنےسٹی پریکٹس کریں، کہ یعنی کہ کریج میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پاورفل کو بچھاڑ دیں یا یہ، بلکہ یہ ابیلٹی ٹو پریکٹس واٹ یو بلیو ٹو بی ٹرو. تو یہیں پہ اسی مشکل کا بھی ذکر ہے، اور پھر میں اس کو اس کانسیپٹ کو ہی ان ساری آیات پہ بھی اپلائی کر رہی ہوں کہ فرسٹ ول میں بھی کہا گیا کہ یو نو دس از ٹرو، اپنے آپ سے تو سچ بولو، مطلب انٹیگریٹی اور جو ہے اپنے آپ سے سچ بولنے کی جو ہے اس میں انسسٹ کیا جا رہا ہے. پہلی آیت میں بھی، سیکنڈ اور پھر تھرڈ میں بھی. اور وہ جو کہا گیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی کہ اس میں واقعی یہ کریج ریکوائرڈ ہوتی ہے ٹو پریکٹس سم تھنگ دیٹ یو نو ٹو بی ٹرو، لیکن آپ کسی ورلڈلی بینیفٹ یا اپنی ایگو کی وجہ سے آپ نہیں پریکٹس کر پاتے. تو اس میں یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں کائنڈ آف یہی کہا جا رہا ہے کہ once you know something to be true, you should have the courage to practice it too. ٹھیک ہے، اور یہ تو اس ضمن میں ہے نا
یعنی یہ بات کہ تم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یہ تو اس ضمن میں بات ہے، بنیادی بات، یعنی اس میں بھی آپ کے خیال میں وہی ہے کہ جو یعنی جب یہ کہا کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تو اس سے بیسیکلی کس بھولنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے کہ کیا کرتے ہو تم؟ یعنی تمہارے ہاں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ یہ یہاں پہ پھر وہی یا تو پھر جنرل ہم اس کو لیں گے، اگر اسپیسیفک لیں گے تو پھر یہی ہے کہ اگر تم ایک خدا کے ماننے والے ہو اور ایک پروفٹ کا تمہیں انتظار تھا تو وہ آ چکا ہے اور اس پہ پھر بلیو کریں۔ اور یہ آپ نے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے، کوشش کرنی ہے ایز وی پروگریس انشاءاللہ، کہ یہ جو ہے نا کہ اگر اس کو اسپیسیفک لیں گے، کیا یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اس کو اسپیسیفک لے لیں یا جنرل لے لیں، یا ایک کانٹیکسٹ میں جب بات بیان ہوتی ہے تو وہ اس کانٹیکسٹ کے لحاظ سے اسپیسیفک ہی ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک، ہاں جی، کیا یہ اصول ہوگا، وہ ٹھیک جو ہوگا آپ یہ؟ ابھی کروا رہے ہیں آئی لائک اٹ کہ وہ اسپیسیفک سے اس کو ریلیٹ کر کے، تو یہاں پہ پھر آئی تھنک جس طرح ہم نے یہ وَتَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ جی وَتَكْتُمُوهُ کو اسپیسیفک لیا ہے، تو پھر اس لحاظ سے اس کو بھی اسپیسیفک ہی لینا چاہیے، بِالْبِرِّ رائٹ، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ جو ایک بالکل جو بات کی جا رہی ہے وہی اس میں اگین ایک ڈفرینٹ میٹافور میں بیان کی جا رہی ہے۔ ایگزیکٹلی جی۔ اچھا، اور پھر یہ کہ ہمارے پاس جو ففتھ اسٹیپ ہے نا، جو پانچواں اسٹیپ ہوں، ہے، اس میں کافی چیزیں ہم جنرلی لیتے ہیں پھر، یعنی اس ہاں کے وہاں اندر سے بعد کچھ میں رولز چلیں گے۔ نکالیں گے اور جنرل کریں گے اس کو۔ ہم ظاہر ہے کہ ہم اس کے مخاطبین نہیں ہیں، ہم جو ان کو کہا گیا اس میں سے ہم نے کیا سبق لیا وہ جنرلائز بھی ہوگا، اس میں ہاں، انفرنسز بھی ہوں گی۔ یا آئی لائک ٹھیک دس ہے، پرسپیکٹو جو آپ لے رہے ہیں کہ آپ اسپیسیفک سے پھر جنرل پہ جائیں، کیونکہ ہم رائٹ، لوگ یوزلی جنرل سے ہی پھر رائٹ، جاتے ہیں رائٹ، فردر، اور ویگ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ بالکل تو بالکل، آئی لائک دس کہ آپ جو کر رہے ہیں، دس از ریئلی آئی اپریشیٹ اٹ کہ اسپیسیفکس پہ فوکس کر کے ہی پھر ہم جنرلائز کر سکتے ہیں چیزیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، تھینک یو جی، تو بس یہی مجھے، ہاں یہی جزاک تھا اللہ میرا۔ جی۔ تھینک یو۔ جی ہمارے پاس اب 5 منٹ رہ گئے ہیں، کویسچنز کوئی نہیں ہے جی؟ اب یہ جو ہمارا یہ جو ہے، یہ جو ترتیب سے چل رہا ہے اسی کو ختم کر لیں، اگلی دفعہ پھر صرف آپ نے آ کے اسٹیپ نمبر 3 کے اوپر اب پڑھنا ہے، صرف جو آپ نے لکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ امید ہے اس سے کافی کچھ واضح ہو جائے گا جو آج ہم نے کیا ہے، یعنی اسٹیپ نمبر 3 اس سے نکل آنا چاہیے سارا ہی، ہوپ فلی۔ جی امبر جی آپ میوٹ کر لیجیے۔ جی سر میں وہ پوچھنا بھول گئی تھی کہ میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جہاں پہ اکابر علماء کو کہا گیا کہ تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، تو سر یہاں پر اسپیسیفکلی جو ہے کس چیز کی تلقین وہ کر رہے تھے، یعنی کیا ان کو کہہ رہے تھے کہ تورات کی ہدایات کے اوپر عمل کرو، یا یہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو پیشین گوئیاں تھی ان کو جب وہ آئیں تو ان کو ماننا، یا کیا چیز تھی جو اسپیسیفکلی ان سے کہی جا رہی تھی؟ میرے خیال میں یہی بات تھی جی، یعنی یہ قرآن مجید نے دوسری جگہ پر یہ کہا ہے نا کہ یہ لوگ تو دعائیں کیا کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے کہ جس وقت پیغمبر آئے گا ہمارا، وہ اللہ کا پیغمبر آئے گا تو پھر وہ ہم اس کے ساتھ ملیں گے اور ان مشرکین کے اوپر غالب بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی تم لوگوں نے اس کا جی ساتھ دینا ہے، اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ یہ حضرت مسیح کی پیشین گوئیوں میں جو بڑی خوبصورت اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ان دلہنوں کی طرح نہ ہو جانا جو دولہا کے آنے کا انتظار کرتی رہیں اور پھر جب وہ آئے تو سو گئیں، یعنی یہ ایسا نہ ہو جائے۔ تمہارا معاملہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یو شوڈ بی الرٹ دیٹ وین گاڈس پروفٹ کمز تو ہم اس کو ماننے والے بنیں، اور پھر جب آیا تو خود انکار کر دیا، وہ دلہنیں بن گئیں پھر، تو ایسا ہی لگتا ہے جی۔ لیکن کہا اس طرح کے الفاظ میں جس سے کہ ایک بڑی پرابلم بھی نمایاں ہوتی ہے، یعنی جب میرے لیے ظاہر ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں اگر میں اس کو اسپیسیفکلی اس طرح سے سمجھ گیا ہوں تو پھر اس میں یہ سٹینڈرڈز بھی ہے نا، کچھ ڈبل سٹینڈرڈز کا اسپیکٹ بھی ہے کہ تم دوسروں کے اوپر تو بڑی تلواریں لٹکائے رکھتے ہو، یہ وہی الفاظ ہے، وہی طریقہ ہے کہ تمہیں اپنے بھائی کی تو آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر بھول جاتے ہو، وہ تم اگنور کر ٹھیک دیتے ہو۔ سر۔ ہم،
ठीक है। सही। और सर जो कहा ना, ये रुकू करने वालों के साथ रुकू करो और रुक जाओ। तो सर जब मैंने इसको जब मैं पहली या दूसरी दफा इसको जब मैंने पढ़ा था, तो मेरे जहन में यही आ रहा था कि मतलब ये कि टोटल सबमिशन करो, यानी टोटली सबमिट कर दो, जैसे इन्होंने किया है वैसे तुम भी करो जो ईमान ले राइट। आए हैं। तो उसमें मेरा ज्यादा उसमें था, लेकिन वो फिर मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि मैं इसमें देखूं कि जावेद साहब की क्या राय है। तो उन्होंने फिर कहा कि वही कि रुकू जो है वो क्योंकि जी रुकन भूल चुके हुए थे, तो इस वजह से जो है वो उन्होंने इस पे अल्लाह ताला ने शायद एम्फसाइज किया है। तो लेकिन मुझे फिर जो पहली बात आ रही थी जहन इस में, बात पर वो ये आ रही थी कि सबमिशन है। राइट राइट, यानी सब कुछ उन्हीं से सीखा है जी। सच्ची बात यह है कि इस गौर व फिक्र का सारा जो जो कुछ अच्छा है, जो कुछ है, उन्हीं से मिला है। बट आई आई रियली थिंक कि यहाँ पर ये मौका नहीं है ये बताने का कि तुम रुकू का रुकन भूल चुके हुए थे। ये मौका नहीं है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता नहीं है मुझे। दिस इज़ नॉट द प्लेस टू टेल, ये जो जगह है कि पैगंबर आ गए उसको मानो, यानी इतना बड़ा ह्यूज एक बात रखी जा रही है, उसमें ये कहा जाए कि तुम तो ये चीज़ें तुम वज़ू निकाल चुके हुए थे, वज़ू शुरू कर दो करना। जब वो कह दिया कि अकामुस सलात, ठीक है ना जी, तो अकीमुस सलात व सही। आतुज़ ज़कात, ये जब कह दिया तो इसके अंदर वो शामिल हो गया है, वो ऑटोमेटिकली कि पूरी तरह से जिस तरह ये पैगंबर नमाज सिखा रहा है उस तरह नमाज पढ़ो, और जिस तरह ये तुमसे ज़कात का मुतालबा कर रहा है उस तरह ज़कात दो। ये सारी बात आ गई अब। इसके बाद मुझे ऐसा जी। लगता है कि वहाँ पर मुराद वही है, मेटाफोरिकली झुक जाना, यानी जी। सबमिट कर दो पूरी तरह से, ऐसा लगता है जी। बाकी वो अपनी जगह पे और एक सर ये फैक्ट है, जो रियलिटी है जी। सर ये अब जो आप स्टेप नंबर 3 बोल रहे हैं, तो सर ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रेपिटेशन नहीं हो जाएगी, यानी हमने अब स्टेप 2 में एक एक राइट चीज को पकड़ के काफी हमने राइट, उसको एनालाइज कर लिया है। तो अब बिल्कुल स्टेप ठीक है। 3 में हम वही चीजें दोबारा रिपीट नहीं कर देंगे। नहीं नहीं, अब हमें ये, मैं सिर्फ जो चीज़ मकसद था इस तरह बताने का वो ये था कि जब आप इसको जिस्ट को एक जुमले में बयान करते हैं ना, तो फिर असल में इस पूरे पैराग्राफ का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वही डायरेक्टली जब होगा तो वो तो डायरेक्टली कनेक्ट होगा, और इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है जिस वक्त बाय इन्फ्रेंस कनेक्ट होता है। ठीक है जी, कि ये यहाँ पर ये मुराद है, यानी यहाँ पर मिसाल के तौर पर अतामुरुन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम बाय इन्फ्रेंस कनेक्ट हो रहा है, यानी हमने ये इन्फर किया है कि यहाँ पर ये मुराद है कि तुम लोगों को तो ये कह रहे थे कि पैगंबर आएगा उसको मानना, उसके उसी के से निजात मिलेगी, और जब वो आया तो खुद भूल गए। ये बाय इन्फ्रेंस है, यहाँ पर ये अल्फाज में नहीं है, हमने इसको इन्फर किया है। तो कुछ चीज़ें डायरेक्टली कनेक्ट होंगी, कुछ बाय इन्फ्रेंस कनेक्ट होंगी, ये बात ठीक है अपनी जगह पे। बट द थिंग इज दैट ये अल्टीमेटली ये स्टेप 3 में ही आएगा। ठीक है जी, अभी जो है मैं इसीलिए, क्योंकि आज जो हमने सारा काम किया है, ये आप अगली दफ़ा सिंपली इसको नोट करके एज स्टेप 3 प्रेजेंट कर दें, फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। यानी हमने स्टेप 2 में सिर्फ इतना ही करना है कि इसकी जिस्ट क्या है, और स्टेप 3 में करना है ये जो सारा काम किया है ना, ये स्टेप 3 का ही काम है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच ठीक है, सर। हमारा टाइम टाइम हो खत्म गया, हो गया। तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह जो अगर है कोई रह पेज गया में तो नोट अगली दफ़ा करके ले आप लें। बताएं। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच सो जी, मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू एवरीवन।